کیا یہ تاثر درست ہے کہ آپ نے یوتھ میں ڈاؤٹس کریٹ کیے ہیں, مسلم یوتھ میں, رادر دین کہ کوئی اصلاح ہوتی, ڈاؤٹس کلیئر کیے ہیں؟ بالکل ٹھیک ہے, ڈاؤٹس کلیئر کیے ہیں, بالکل کریٹ شیشہ کر دیے, کریٹ کیے ہیں. میں کہہ رہا نہیں کلیئر ڈاؤٹس کریٹ. کون سا ڈاؤٹ؟ فار ایگزامپل ابھی ہم نے نماز ظہر اور عصر ایک ساتھ ادا کی ہے, ہمارے یہاں نہیں ہوتا, مطلب ہم نے 3:05 پہ شاید ظہر پڑھی اور اس کے فوری بعد عصر کے لیے صف بندی کر کے شروع ہوا ہے. مطلب انلائٹن می اف آئی ایم رانگ. اور پھر اس میں میرے جو لیفٹ سائڈ پہ آپ کے ایک اسٹوڈنٹ کھڑے ہوئے تھے, انہوں نے ظہر پڑھی وہ ہاتھ چھوڑ کے پڑھی, اور پھر اس کے بعد جب عصر پڑھی تو ہاتھ بندے ہوئے تھے, اور میں نے ظہر ہاتھ باندھ کے پڑھی اور عصر چھوڑ کے. ایگزیکٹلی, مطلب وہ آپ کے اسٹوڈنٹ ہے, بٹ ایسے ہی وہ دیکھ رہا تھا میں کہ جو آپ نے ہاتھ باندھے ہوئے تھے انہوں نے ہاتھ چھوڑے ہوئے تھے, پھر اگلی میں آپ نے ہاتھ چھوڑ دیے تھے اور انہوں نے ہاتھ باندھے ہوئے تھے. تو تھوڑا سا وہ مطلب میرے ڈاؤٹ خلل چل رہا تھا کہ سنت کیسے ہو رہا ہے. دونوں سنت طریقے ہیں. نبی علیہ السلام نے ہاتھ چھوڑ کے بھی نماز پڑھی ہے, ہاتھ باندھ کے بھی پڑھی ہے. اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانوں تک رفع الیدین بھی کیا ہے اور کندھوں تک بھی کیا ہے. صحیح مسلم میں کانوں تک کا ذکر ہے, بخاری میں کندھوں تک کا ذکر. تو ایٹ دا سیم ٹائم دونوں طریقے سے کرنا آپ سمجھتے ہیں جائز ہے؟ جی بالکل درست ہے, الحمدللہ. لیکن رفع الیدین کریں, رفع الیدین چھوڑے نا, رفع الیدین کر لیں. اور یہی ہوا نا کہ 4 اماموں کے ماننے والے ظاہر ہے, نہیں 4 اماموں کے ساتھ تو اس کا تعلق ہی نہیں ہے. میں نے نبی علیہ السلام کا ذکر کیا. دیکھیں امام وہ ہیں, اماموں کے والدین بھی ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے, نبی علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے تھے. تو آپ پھر ان کو مائنس کر دیتے ہیں ان کی اسٹرگل. کوئی اسٹرگل ہے, جو ان کی اسٹرگل ہے اس کو لے کے آئے نا. ایک شخص امتی ہے, اسے امتی کے درجے پہ رکھے نا. ایک شخص عالم دین ہے, اس کو عالم دین کے درجے کے اوپر رکھے نا. میں آپ کو اب ایک ایگزامپل کے طور پہ سمجھاتا ہوں کہ ایک شخص اپنے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کے خادم کے طور پر پیش کرتا ہے, اور وہ کہتا ہے کہ میں دین کی خدمت کرنے کی کوشش کر رہا ہوں, میں نبی الاسلام کا فرمان آپ تک پہنچا رہا ہوں. جہاں میرے پاس کوئی حدیث موجود نہیں ہے, میں تابعین کے اقوال سے میں چیزیں اخذ کرتا ہوں, اور جہاں مجھے وہ بھی نہیں ملتی میں اجتہاد کر لیتا ہوں. بعد میں ایک دوسرا شخص آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اس شخص نے جو اجتہاد کیا تھا غلط ہے, کیونکہ ہمیں حدیث مل گئی ہے کہ نبی الاسلام نے اس معاملے میں یہ حکم فرمایا, لہٰذا ہم اس شخص کے اجتہاد کو چھوڑیں گے, حدیث پہ عمل کریں گے. تو اس نے وہ اس امام کی کوئی توہین نہیں کی ہے, اسی امام کی بات مانی. اور آج دیکھیں ہم ایسے خوش نصیب ہیں کہ ان سارے اماموں کے پاس جو نالج تھا ہمارے ایک کلک کے دوری کے اوپر وہ نالج اویلیبل ہے. یعنی امام بخاری نے صحیح بخاری لکھی, میرے ٹیبل کے اوپر یہ 6 اماموں کی پوری زندگی کی کمائی رکھی ہوئی ہے, جبکہ ہر امام کے پاس اپنی زندگی کی ایک ایک کمائی تھی. اس سے بھی بڑھ کے ہم نے ایسی ویلیو ایڈیشن کیا ہے کہ اگر ہم امام بخاری سے یہ کہیں کہ آپ صحیح بخاری سے یہ حدیث نکالیں کہ عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی, عمار انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلا رہے ہوں گے اور وہ جماعت جہنم کی طرف بلا رہی ہوگی, تو یہ حدیث نکالیں, تو امام بخاری کو کم از کم 5 سے 10 منٹ چاہیے حدیث نکالنے کے لیے, کیونکہ وہ پہلے چیپٹر نکالیں گے, اس کے بعد وہاں پہنچیں گے. ہمارا اسٹوڈنٹ بتائے گا کہ سر آپ کو نہیں پتا, چند سال پہلے آپ کی کتاب میں انٹرنیشنل نمبرنگ ہو چکی ہے, اس حدیث کا نمبر ہے 2812, یا میرے موبائل میں ڈالیں 2812 تو فوراً حدیث کھل جائے گی. امام بخاری نے حدیث کی نمبرنگ نہیں کی تھی, ایون آیات کی بھی نمبرنگ بعد میں ہوئی ہے. تو ویلیو ایڈیشن اتنی ہو چکی ہے کہ اب ہمارے پاس ایک فنگر ہلانے کے اوپر سارا نالج ایک جگہ پہ جمع ہے. ان ڈاؤٹس کو کلیئر کرنے کے لیے آپ یونیورسٹیز میں کیوں نہیں جاتے؟ یونیورسٹیز میں مجھے جانے کی ضرورت نہیں. یونیورسٹیز کے ٹیچرز, ان کے اسٹوڈنٹس میرے پاس یہاں آتے ہیں, میں ان کا بگ بردر ہوں. آئی مین اچھی بات ہے یونیورسٹیز میں جانا, کوئی کالج نہیں کوئی برا نہیں ہے, لیکن میں بتا رہا ہوں وہ ادھر آتے ہیں. ہاں, اور یونیورسٹی میں بھی بچے جب کلاس میں بیٹھے ہوتے ہیں, آڈیٹوریم میں بیٹھے ہوتے ہیں, اپنے موبائل لے کے بیٹھے ہوتے ہیں, اس میں انجینئر صاحب کو سن رہے ہوتے ہیں. میں جاننا یہ چاہ رہا ہوں اس میں حکمت کیا ہے, واٹ اسٹاپس یو؟ ضرورت نہیں ہے جانے کی, سیکورٹی رسک انوالو. سیکورٹی سب سے بڑی وجہ یہ سیکورٹی رسک پر. دوسرا, ہم نے آم کھانے, پیڑ تو نہیں گرنے. میں ایک کرسی پہ بیٹھ کے, ایک اکیڈمی میں بیٹھ کے, پوری دنیا میں بیٹھے ہوئی جین زی کے موبائل میں پہنچ چکا ہوں, تو مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں کہیں اوپن گیدرنگ کروں اور ان کی لائف کو بھی ونریبل کروں, اپنی لائف کو بھی ونریبل کروں. ٹھیک, میں ان کی لائف کو زیادہ افیکٹو میڈیا افیکٹو ہے. اب دیکھیں جس طرح آپ لوگوں کو اب سمجھ آ گئی ہے کہ آپ جس ٹی وی چینل کے اوپر جاب کر رہے ہیں, آپ کا جو سوشل میڈیا ہے اس کی ویورشپ اس چینل سے بھی بڑھ گئی ہے. تو اب یہ ضد ہے نا کہ کوئی چینل یہ کہ نہیں چینل تو پھر تمہیں پتا ہے چینل, جس طرح لوگ جب چینل پہ صحافی آنا شروع ہوئے تو لوگوں نے نہیں جی اخبار تو تمہیں پتا ہے اخبار ہوتا ہے, ان اخبار کو پڑھتا بھی نہیں سوائے سموسے پکوڑے آتے. تو وقت کے دھارے کے ساتھ آپ نے اپنے آپ کو اپڈیٹ کرنا ہے. میں بلکہ میں کا لفظ نہیں بولتا, میں
ہمارا یہ پلیٹ فارم سب کو سپر سیڈ کر گیا. یہ سارے پریشان ہیں, ہاتھ پاؤں بھول گئے ہیں. آپ نے دیکھا ہے سارے اکٹھے ہو کے ایک بندے کی بات کر رہے ہیں, کسی اور کی تو بات ہی نہیں کر رہے, سارے اکٹھے ہوئے ہیں. کیوں؟ میں نے اس وقت اس میں انٹرسٹ اپنی شو کی 2008-9 میں, جب ان کو پتا بھی نہیں تھا. اور دوسرا, میں نے پروڈکٹ ایسے ہی لا کے مارکیٹ میں رکھی کہ قرآن کی آیت کا ریفرنس ڈسپلے کر کے, حدیث کا ریفرنس اس کو ڈسپلے کر کے. ان کے پاس تو دکھانے کے لیے کچھ ہے نہیں ہے. یہ اگر اس وقت آ بھی جاتے تو مقابلہ نہیں کر سکتے تھے, اب تو بالکل نہیں کر سکتے, کیونکہ اب یہ اپنی عوام کے سامنے کو بونگی مارتے ہیں نا, تو لوگ پوچھتے ہیں کہ حضرت یہ کیا. مثلا آپ نے وہ مفتی صاحب کا ذکر کیا اور انہوں نے کہا کہ میں نے غوث پاک کی, شیخ عبد القادر جیلانی کی توہین کی ہے. توہین تو یہ لوگ کروا رہے ہیں. یہ خود ایسے واقعات بیان کرتے ہیں کہ عبد القادر جیلانی نے اپنے ایک مرید کو صرف اس وجہ سے کہ اس نے وضو کروانے کے بعد لوٹے کی ٹوٹی قبلہ رخ نہیں رکھی تھی, جو نہ قرآن ہے نہ سنت ہے نہ دین ہے, یہ اپنی طرف سے من گھڑت ایک چیز ہے, تو اس کو غصے سے یوں دیکھا, جلا کے راکھ کر دیا, اور پھر لوٹے کی طرف دیکھا تو لوٹے کی ٹوٹی قبلہ رخ کر دی. تو میں نے عرض کیا تھا کہ حضرت صاحب سے کہتے کہ پہلے لوٹے کی طرف دیکھ لیتے ہیں, وہ قبلہ رخ ہو جاتا, مرید تک پہنچتے ہوئے اس سے ان کا ٹھنڈا ہو جاتا. اب مجھے بتائیں, یہ دین آپ کیا نان مسلم کو پیش کر سکتے ہیں؟ وہ زیادہ اسے ہالی ووڈ کی ایک فلم سمجھیں گے اور کہیں گے کہ دیکھیں جی یہ لیزر جو آنکھوں سے پھینکی جاتی ہے, یہ لگتا یہ ہے کہ یہ ان کے بزرگ جو ہیں وہ ہالی ووڈ کی فلمیں دیکھ کے اس قسم کی کرامات اپنے بزرگوں کی طرف منسوب کرتے تھے. تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف جو یہ چیز منسوب کی انہوں نے, تو پھر ہم انہیں بتاتے ہیں کہ عبد القادر جیلانی ایسے نہیں ہو سکتے, نہیں, لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی کرامت ہے. پھر ہم نے کہا اگر کرامت ہے تو سنت کے مطابق ہو. بخاری مسلم میں ہے, انس بن مالک کہتے ہیں میں 10 سال کا بچہ تھا, میری والدہ نے مجھے نبی الاسلام کے ساتھ اٹیچ کیا, 10 سال میں حضور کو وضو کرواتا رہا, میری عمر 20 سال تھی, نبی الاسلام دنیا سے گئے. ان 10 سالوں میں کبھی آپ نے مجھے ڈانٹا نہیں, آپ مجھے کام کے لیے بھیجتے تھے, میں بچوں میں کھیلتا رہتا تھا, آپ نے کبھی مجھے نہیں پوچھا کہ میں نے تو اتنی دیر پہلے تمہیں کام کے لیے بھیجا تھا. زیادہ ہوتا تھا کہ آپ میرے پیچھے کھڑے ہوتے تھے اور پیار سے یوں کبھی آنکھوں پہ ہاتھ رکھا, کبھی کان پہ, 19 پیار سے میں نے تمہیں فلاں کام, اچھا یا رسول اللہ بھی کرتا ہوں. آپ اپنے بزرگوں کو رسول اللہ سے منسوب کرتے ہیں, وہ تو 10 سال اپنے کسی سٹوڈنٹ کو ڈانٹے بھی نہ, اور تمہارے بزرگ جو ہیں ان مریدوں کو جو بےچارے اپنی آخرت بنانے آئے تھے جلا کے راکھ کر دیں, اور اس کا رزلٹ یہ نکلے گا کہ قرآن میں ہے کہ جس نے ایک مؤمن کو ناحق قتل کیا وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں ہے. انہوں نے مریدوں کی کیا آخرت بنانی تھی, ان کے پیر صاحب نے بقول ان کے اپنی بھی آخرت ہمیشہ کے لیے برباد کر لی ایک ناحق قتل کر کے. اب جب میں یہ باتیں کرتا ہوں کہتے ہیں کہ یہ ضرور گستاخی, اور گستاخی تو آپ کر رہے ہیں, آپ کہیں یہ جھوٹ ہے, فراڈ ہے. اور یہ واقعہ باپا جانی نے لکھا ہوا ہے, امیر اہل سنت الیاس قادری صاحب, جی میرے ایکس مرشد. ہاں 103 روز کی قید کے بعد جب آپ واپس آئے ہیں تو میں نے آپ کے منہ سے کچھ لوگوں کے بارے میں اچھی باتیں بھی سنی, پہلے بھی تھی وہ, لیکن اب آپ کو ریئلائز ہوا کہ نہیں یار اچھی بات, پہلے بھی تھی, پہلے بھی اچھی باتیں کرتا تھا. اب اس ایونٹ کو سپورٹ کیا نا آپ کو کچھ لوگوں نے, پہلے بھی میں نے ان کو سپورٹ کیا تو انہوں نے مجھے سپورٹ کیا. اچھا یہ عدلے کا بدلہ ہے, نہیں, حق کے ساتھ کھڑا ہونا ہے. سپورٹ کیا نا. ہاں جی, تو میں پہلے بھی سپورٹ کرتا ہوں اور میں تعریفی کلمات کہتا ہوں, میں نے دوبارہ کیا, اچھا لگا آپ نے تعریف کی, اچھا لگا. سرکار پہلے بھی کہتا ہوں, اب اس کا فائدہ میری پرانی ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں. آپ اس کو اب کسی اچھے ماحول کو کیپٹلائز. اچھا میں آپ کو اب حیران کن بات بتاؤں, چلیں, جس پوڈ کاسٹ سے انہوں نے کلپ کاٹ کے میرے اوپر مقدمہ بنایا نا, وہ پوڈ کاسٹ ابھی بھی اپلوڈ ہے. اس میں مجھ سے انہوں نے مفتی طارق مسعود صاحب کے بارے میں پوچھا کہ آئے دن وہ آپ کے بارے میں ویڈیوز بناتے ہیں اور پھر آپ ان کو جواب دیتے ہیں, پھر آپ بناتے ہیں جو وہ جواب دیتے ہیں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ویوز کے لیے کر رہے ہیں مفتی طارق مسعود صاحب؟ تو میں نے کہا نہیں, وہ ایک مخلص عالم دین ہے, جس موقف کو وہ درست سمجھتے ہیں پورے اخلاص کے ساتھ وہ بیان کرتے ہیں, اگرچہ ہمیں ان سے اختلاف ہے. میں یہ گمان بھی نہیں کر سکتا کہ وہ ویوز کی خاطر ایسا کرتے ہیں, وہ اس موقف کو صحیح سمجھتے ہیں. تو یہ تو میں اس پوڈ کاسٹ کی بات کر رہا ہوں. اس سے پیچھے چلے جائیں, جب ان پہ 295B لگوانے کی کوشش کی تو میں ان کے دفاع میں آیا. تو میں الحمدللہ کوشش کرتا ہوں جہاں کہیں کوئی حق پر ہے میں اس کا ساتھ دوں, اللہ کا شکر ہے. اور جب انہوں نے یہ کیا تو میں نے اس کا آفیشیل شکریہ ادا کیا. جامع ترمذی میں حدیث ہے, جو مخلوق کا شکر نہیں ادا کرتا وہ اللہ کا شکر نہیں ادا کرتا. تو آپ یہ کہیں کہ میں نے پھر سے شکر ادا کیا. جس وقت آپ اریسٹ ہوئے تھے اس کے اگلے ہی روز ہم مفتی طارق مسعود صاحب کے پاس کراچی پہنچے تھے اور اپنے یہ سوال سامنے رکھا تھا. اچھا میں نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی, میں نے سامنے دیکھا, ویڈیو نہیں دیکھی. پہلی بار یہ سٹیٹمنٹ انہوں نے ہمارے پوڈ کاسٹ میں دیا, کہا تھا یہ انجسٹیفائڈ ہے. پھر جس وقت آپ کی ریلیز ہوئی آپ نے بھی تعریف کی تو ہم نے کہا چلو اچھا ماحول بنا ہوا ہے. سرکار پہلے کا بنا ہوا ہے, میں آپ کو کلیئر کر رہا ہوں, یہ کریڈٹ آپ نہ لیں, یہ کریڈٹ مجھے جاتا ہے, یہ پہلے کا بنا ہوا ہے. میں آپ کو ڈیٹس کے ساتھ ویڈیوز رکھ دوں. اب میں 10 بستہ آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں, ریکویسٹ کرتا ہوں
کہ ایک کریڈٹ آپ ہمیں دے دیں, کیا یہ کریڈٹ آپ ہمیں دیں گے؟ ایک کریڈٹ جو میں آپ کو کریڈٹ دوں گا اس دن جس دن کے آپ میری تصویر ساری پوڈ کاسٹ سے ہٹا دیں گے سوائے میری پوڈ کاسٹ کے, میرے سے کریڈٹ لے لیں. چلیں اب آج سوشل میڈیا ٹیم دیکھ رہی ہے جہاں جہاں, اچھا ویسے ان سے پوچھ لیجیے, اور مستقبل میں بھی ہونے والی, ٹھیک, ہاں, جہاں جہاں علی بھائی کی تصویر لگی ہوئی ہے اور جہاں یہ نہیں چاہتے ہیں وہ دکھا دیجیے گا, آپ ان کو لنک بھیج دیں گے, جہاں یہ سمجھیں گے کہ نہیں لگنی چاہیے وہاں ہٹا دیں گے. ٹھیک ہے سر, ٹھیک, جزاک اللہ خیر, شکر سر. تو اور میں پیشگی جو یہ بات کہہ رہے ہیں میں اس کی تائید کرتا ہوں. بہت اچھا, الحمدللہ الحمدللہ سر. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ماحول بہت اچھا بنا ہوا ہے. جی جی الحمدللہ. ہمارے ہمسایہ ملک کے اندر ایک مناظرہ ہوا ہے اور ظاہر ہے بہت دور دور تک پہنچا ہے, اس کے اثرات بھی آ رہے ہیں. میں چاہتا ہوں ہمارا پلیٹ فارم حاضر ہے, مفتی طارق مسعود صاحب ہوں یا کوئی اور مفتی ہوں, میں نام نہیں لے رہا, انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے ساتھ بیٹھ جائیں. ہم آپ کو گارنٹی کرتے ہیں جو شرائط آپ دیں گے ان شرائط, میری کوئی شرط نہیں ہے, صرف ایک شرط کہ جس مکتبہ فکر کا وہ مفتی ہے نا ان کا بڑا لیڈر اسے نامینیٹ کر دے کہ یہ ہمارے مکتبہ فکر کا, ان سے لکھوا کے لے آئیں. نہیں ویڈیو میں لکھوا, ویڈیو لکھ کے دے دیں. وہ سرکار لکھ کے کیوں, لکھ کے میں لے دیتا ہوں ان کی طرف سے, ایڈوم میں بنا دیتا ہوں. ابھی آپ کو مفتی منیب صاحب کا اپنے حق میں چاہیے, میں بھی بنا دیتا ہوں. لکھ کے نہیں لکھ نہیں, انگوٹھا لگوا لیں سرکار. آپ مجھے اب اس کے اوپر میم پتہ کیا, اور سرکار ایک منٹ رک جائے, میم بنے گے انجینئر ڈر گیا. اور میم بنانے والے آپ کے نہیں ہیں, آپ کا سارا میڈیا مل کے وہ کام نہیں کر سکتا جو ہمارا ایک اسٹوڈنٹ کرتا ہے. چھوڑ جائے وہ میری بات تو ڈر گیا سرکار, یہ میم بنانے والے سے کوئی بھی نہیں بنائے گا, میم صاحب کی بنے گی. وہ اتنا میں نے مٹیریل دے دیا, آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا کچھ میں نے دے دیا ہے. 295C کی بھی آپ کی بنے گی, آپ دیکھیں ہوتا کیا ہے. ہاں تو بات یہ ہے, یہ میں ازراہ تفنن بات کر, آپ اس طرح میم والی جو بات آپ دیکھیں تفنن دیکھیں. آپ ڈیجیٹل میڈیا کے دور میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ تختی پہ مجھے لکھ کے دے دیں. او بھائی یہ دور ہے, موبائل آپ کے ہاتھ میں, آپ جائیں, صرف 1 منٹ کا ویڈیو کلپ چاہیے کہ مفتی منیب صاحب یوں کہیں کہ میں اس مفتی کو بریلوی فرقے کی طرف سے نامینیٹ کرتا ہوں. سر مجھے بات تو پوری ہونے دینا. ریحان بھائی لگتا ہے آپ کو بات سمجھ آ گئی, سمجھ آ گئی آپ کو بات میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. تو وہ مفتی منیب صاحب کہیں کہ یہ میرا ریپرزینٹیٹو ہے, اس کی جیت میری جیت, میری جیت میرے فرقے کی جیت ہے, اس کی ہار میری ہار, میری ہار میرے فرقے کی ہار. یہ 2 جملے آپ نے بولے ہیں, اور یہ وہ جملے ہیں جو خود ایگری کرتے ہیں یہ لوگ. مفتی طارق مسعود صاحب, ان کے فرقے کے جو بڑے ہیں وہ ہیں مفتی تقی عثمانی صاحب. ایک چھوٹا سا کلپ بنا دیں, میں بیٹھنے کے لیے تیار ہوں. اور میں ایسے بڑی بات کرتا ہوں, دنیا کے کسی دیوبندی مفتی کے ساتھ میں بیٹھنے کے لیے تیار ہوں. تقی عثمانی صاحب ان کے حق میں ویڈیو بنا دیں, اور ٹائم قیامت تک ہے. ریحان بھائی اب آپ کیمرے کی طرف دیکھ کے ذرا مفتی صاحب کو ریکویسٹ کریں نا, تقی عثمانی صاحب اور مفتی منیب کو, کہ یار ادھر مکو گول کریے, کیونکہ 295C دیتے لوائی تو کامیاب نہیں ہوئی ہے, اے بڑا طریقہ ہے مانڈو لانے دا لکھ بنا دو. نہیں ویسے مفتی تقی عثمانی کا یہ مفتی منیب الرحمان صاحب کا ہاتھ ہے 295C لگانے. اوہ چھوڑ دینا, فرقے کا تو ہے نا ان کے. یہ ذرا ویڈیو میں کہیں کہ مفتی صاحب ایک چھوٹا کلپ بنا دیں, مفتی صاحب سے ریکویسٹ کریں. میں نے آپ کو سنا, آپ نے کریڈٹ دیا مفتی تقی عثمانی کو. اچھا میں ریکویسٹ, مفتی صاحب پہلے میری بات سن لینا, ریحان بھائی کی ذرا بات سن لیں, ان کو بڑا شوق ہے مناظرہ کروانے کا. اچھا بات آپ کی یہ ہے, کریں مصعب کریں. مفتی منیب الرحمان صاحب کو اللہ تعالیٰ پہلے تو صحت عطا فرمائے, ماشاءاللہ صحت یاب ہو گیا, دوبارہ سے بیٹھ کے للکار رہے ہیں ریاست کو, وہ آئے ہیں, میں نے دیکھا ہے, اللہ کا شکر ہے. اچھا تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ویڈیو بنا دیں, چھوٹی سی ویڈیو کلپ نہیں ہے, کلپ بھی نہیں چاہیے, کلپ نہیں چاہیے, چند سیکنڈ. انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو کلپس کی زبان سمجھ, پھر وہ کہیں گے آپ وہ سرکار دنیا میں ایسے, یہ بھی پرابلم ہے, وہ کہیں گے اے آئی جنریٹڈ ہے. وہ سرکار وہ اپنے, وہ کہیں گے فورینسک کرائیں. کچھ بھی نہیں میں کہوں گا, اس کا بڑا آسان طریقہ ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں. مفتی طارق مسعود صاحب کا جو چینل ہے نا, اس کے اوپر وہ اپلوڈ ہوگی ویڈیو ان کے مفتی کی, ٹھیک ہے, پوری دنیا دیکھ لے گی. جب اس کی ویورشپ جائے گی 1 ملین میں, ٹھیک ہے, پوری دنیا کو پتا چل جائے گا کہ ویڈیو میں آن کر لیا ہے. اس کے بعد وہ اسے اے آئی کے جو مرضی کے, وہ میری ذمہ داری میں بیٹھنے کے لیے تیار ہوں. یہ 1 ملین تک جانا بھی شرط ہے. نہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ فوراً چلی جائے گی. ظاہر ہے یہ تو بہت بڑی خبر ہوگی. آپ کی فوٹو لگائیں گے تو بالکل جائے گی فوٹو آپ کی. میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں کہ اگر مفتی منیب صاحب یا مفتی تقی عثمانی صاحب میری تصویر لگا کے کہیں کہ انجینئر صاحب ہم نے اپنی خواہش کے اوپر آپ کو سامنے بٹھانے کی خاطر آپ کی ایک چھوٹی سی جو انٹلیکچوئل شرط ہے وہ تسلیم کر لی ہے کہ ہم بوڑھے ہو چکے ہیں, ہماری زبان اتنی چرب نہیں ہے جتنی آپ کی ہے, تو ہم اپنی طرف سے ایک چرب زبان والا فلاں مفتی لانچ کرنے لگے ہیں جو ہمارے فرقے کا ریپرزینٹیٹو ہوگا. اس کی جیت ہماری جیت, اس کی ہار ہماری ہار ہوگی, اور ہمیں اعتماد ہے کہ ہمارا کھلاڑی پرفارم کرے گا.
تو ڈبل وکٹ کھیلنی ہے ڈبل وکٹ کھیلنے, T20 کھیلنا ہے T20 کھیلنے, T10 کھیلنا ہے T10, ٹیسٹ کھیلنا ہے ٹیسٹ کھیل لیں گے. اور یہ آفر جو ہے محدود مدت کے لیے نہیں ہے, جب کبھی تیار ہو جائے. اللہ کا شکر ہے کہ آج تک ان میں سے کوئی بھی تیار نہیں ہوا. اس کی وجہ ہے کہ ان کو پتا ہے کہ انجینئر ٹھیک کہتا ہے. آپ اگر مفتی تقی عثمانی صاحب سے پوچھ لیں کہ میں جو کچھ بریلویوں اور اہل تشیع اور اہل حدیث کے بارے میں کہتا ہوں وہ ٹھیک کہتا ہوں, وہ کہیں گے بالکل ٹھیک کہتا ہے, کیونکہ وہ بھی یہی کہتے ہیں. صحیح. اور اس کے بعد اور بریلوی کہیں گے کہ انجینئر جو دیوبندیوں کے بارے میں کہتا ہے ٹھیک کہتا ہے, کیونکہ وہ بھی یہی کہتے ہیں. یہ سارے مفتی میں آپ کو بتاؤں اندر سے میرے ساتھ ہیں. یہ تو بات کی بات ہے, سارے میرے میں رلے ہیں. ایک دن مناظرے کا فیصلہ ہوئے گا نا سر, جو بھی ہو. چلیے یہ فیصلہ مناظرے فیصلہ ہو چکا ہے. یہ 295C کا کیس تھا نا, کتنا بڑا کیس تھا. کسی بڑے مفتی نے میرے بارے میں کوئی فتویٰ دیا میرے خلاف؟ ہوں تو گل ہاتھ سے نہ پاؤ نا. مناظرہ کا جو شرائط ہے وہ آپ نے رکھ دی ہیں. وہ شرائط نہیں رکھی, یہ طے ہو گیا کہ ایک بات رکھی ہے, ایک بات رکھی ہے, ایک شرط رکھ دی آپ نے کہ ویڈیو پیغام پہنچنا چاہیے, ویڈیو پیغام پہنچنا. اور اس کے بعد انجینئر محمد علی مرزا بھاگے گا نہیں. کیوں بھاگوں؟ مطلب ان کا یہ الزام ہوتا ہے نا. ٹاپک بھی طے کر لینا, ٹاپک بھی طے کر. ٹاپک عقیدہ توحید, عقیدہ ختم نبوت, بنیادی عقائد پہ بات ہونی چاہیے نا. اور تیسرے نمبر کے اوپر گستاخانہ عبارات. یہ ہمارا مین ان سے اختلاف. ہمارا یہ اختلاف نہیں ہے کہ مفتی تقی عثمانی صاحب جو ہے وہ جناح کیپ کیوں پہنتے ہیں اور پگڑی کیوں نہیں باندھتے. ان کی مرضی, ننگے سر نماز پڑھیں. ہمارا اختلاف جو ہے ان کے بزرگوں کے بنیادی عقائد کے ساتھ, جو علماء دیوبند کے المحنت میں عقائد ہے. اسی طریقے سے اعلیٰ حضرت نے جو کچھ احکام شریعت میں کفر کے فتوے لگائے ہوئے ہیں اور مرتد ڈکلیئر کیا ہے باقی فرقوں کو, جبکہ ان کی اپنی کتابوں میں گستاخانہ عبارتیں موجود ہیں. ہمیں یہ اختلاف ہے, اور یہ مناظرے میں انشاءاللہ کلیئر ہو جائے گا. جی ہو جائے گا انشاءاللہ. اچھا اب, اور یہ چلانا پھر آپ نے لائیو ہے, ریکارڈڈ نہیں ہوگا, لائیو ہوگا مناظرہ, لائیو ہوگا. جو آپ اچھا اب کب آئیں گے آپ کی شرائط؟ میں تو یقین مارے اس وقت خوشی سے چھت کے ساتھ لگ رہا ہوں. میں تو ماڈریٹر کب ہوگا؟ میں تو ہوں گا. کب ہوگا؟ یہ تو وہ میں نے تو قبول کر لی نا آفر. جب شرط پوری ہو جائے گی تو پھر مناظرہ ہو جائے گا. اور یہ بنیادی چیز ہے, یہ بالکل کلیئر کٹ ہے. بالکل صحیح. یہ میں آپ کو مثال کے طور پہ سمجھاتا ہوں. مجھے یہ بتائیے, پاکستان کے آرمی چیف اگر کسی دوسرے ملک کا وزٹ کریں گے تو وہاں کا لانس لائک ان کو وہاں پہ ریسیو کرے گا اور اس کے ساتھ میٹنگ کریں گے. نہیں وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, میں لیکن آپ کی آڈینس کے لیے دوبارہ کروں. وہ وہاں کے آرمی چیف سے بات کریں گے, خواہ وہ لیبیا کا آرمی چیف ہو, خواہ وہ ایران کا ہو. وہاں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ایک اٹامک ملک کا آرمی چیف ایک نان اٹامک ملک کے آرمی چیف کو نہیں ملے گا, اس کا لیول نہیں, وہ لیول برابر ہی سمجھا جاتا ہے دنیا میں. کیوں؟ دونوں اپنے اپنے ملک کے آرمی چیف ہیں. اسی طریقے سے اگر یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے کوئی نیا اسکول آف تھاٹ لانچ کیا, حالانکہ میں سب کو مسلمان سمجھتا ہوں, ان کو چندے دے دو, ان کے پیچھے نمازیں پڑھتا ہوں, تو اس پھر دعوت کی ڈرائیونگ سیٹ پہ میں بیٹھا ہوا ہوں نا. اصولت تو میری ڈیمانڈ یہ ہونی چاہیے. آرمی چیف آپ ہیں سرکار, پرائم منسٹر, میں ڈیموکریٹک بندہ ہوں, پرائم منسٹر, آرمی چیف کی بات کریں. ہاں ہونا یہ چاہیے کہ دوسری طرف جملہ پورا ہونے دیں. دوسری طرف بھی اصولاً میری ڈیمانڈ یہ ہونی چاہیے کہ مفتی تقی عثمانی صاحب اور مفتی منیب صاحب بیٹھیں, کیونکہ وہ ڈرائیونگ سیٹ پہ ہیں. یہ میں نے آپ کا دل رکھنے کے لیے, آپ کے چینل کی ویورشپ کے لیے ایک سٹیپ نیچے آ گیا ہوں کہ چلے یار خود نہیں کر سکتے تو ان کی خواہش پہ اور ریحان بھائی کی خواہش پہ, میری تو خواہش نہیں ہے, میں نے تو آج تک نہیں کہا کہ میں کسی کے ساتھ بیٹھنا چاہتا ہوں. جتنی بار میں نے کہا ان کے جواب میں کہا, یہ ذہن میں رکھیے گا, میں نے کبھی کسی مفتی کو چیلنج نہیں کیا. یہ کہتے ہیں کہ سچا تمہارے سامنے بیٹھ, تو میں جواب دیتا ہوں. تو میں آپ کی معصومانہ خواہش پہ اور ان فرقوں کے بڑوں کی معصومانہ خواہش پہ میں ایک سٹیپ نیچے آ رہا ہوں, ورنہ میری ڈیمانڈ یہ ہونی چاہیے کہ ان کے مفتی بیٹھے ہیں, کس دن کام آنے ہیں. اتنے عرصے سے یہ 80 90 سال کے جو مفتی ہیں, جو اتنی محنت سے, آپ دیکھیں امریکہ میں جج ریٹائر نہیں ہوتا, 80 90 سال کا بھی ہو جائے, اتنی محنت سے بندہ آپ نے تیار کیا ہے نا, اس طرح سے ایکٹیو نہیں ہے ماشاءاللہ جیسے آپ ایکٹیو ہیں. اللہ کے بندوں, یہ ابھی ایک ہفتہ پہلے, یہ رک جائیں, 22 دسمبر 2025 کو, آج ہے 28 دسمبر 2025, یہ سارے بیٹھے ہوئے اسٹیج کے اوپر اور کس طرح گرج رہے ہیں ریاست کے اوپر. ٹھیک ہے, ریاست کے اوپر گرج رہے, ظاہر ہے وہ ایک ٹاپک ڈسکس ہو رہا تھا مدارس والا, مدرسہ ریفارمز کے حوالے سے رجسٹریشن. تو آپ کہہ رہے نہیں ان کی زبان نہیں چلتی ہے؟ بالکل چلتی ہے. آپ جتنی تو ظاہر ہے اس عمر میں نہیں چلتی نا جتنی آپ کی چلتی ہے. آپ علماء کی توہین کر رہے ہیں. آپ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ میری زبان چلنے میں ان علماء سے جو اتنے عرصے سے قال اللہ اور قال رسول کہہ رہے ہیں, ضعیف العمری بھی وہ چیز ہوتی ہے سر, میں تو اس کا بینیفٹ. شکر ہے, میں نے کہا آپ ضعیف الاعتقادی کہنے لگے ہیں. ضعیف العمری ابھی آپ کہہ سکتے ہیں, میں تو نہیں کہہ سکتا. نہیں میرے تو بڑے ہیں. میں نے تو کہا کہ اگر اکیڈمی کبھی آئے تو میں زمین پہ بیٹھوں گا, یہاں ان کو بٹھاؤں گا اپنی کرسی پہ. میں دلی رسپیکٹ کرتا ہوں اور مجھے کانفیڈنس تھا کہ کبھی یہ دو مفتی میرے خلاف فتویٰ نہیں دیں گے, نہ تقی عثمانی صاحب دیں گے
اور نہ مفتی منیب صاحب, کیونکہ انہیں پتا ہے یہ ناحق ہو رہا ہے. لوگ مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس گئے ہیں, انہوں نے کہا میں تو نظراتی کونسل کا حصہ ہی نہیں ہوں, جا کے ان سے پوچھے جنہوں نے فتویٰ دیا. تو ان کا احترام اور عقیدت بڑھ نہیں گئی آپ کے ذہن؟ پہلے ہی بہت زیادہ ہے. مفتی تقی عثمانی صاحب پہ قاتلانہ حملہ ہوا, میں نان دیوبندی واحد بندہ تھا پلانٹ ارتھ پہ جس نے اس کو کنڈیم کیا تھا کہ طالبان کی طرف منسوخ کیا جا رہا تھا, TTP کی طرف, کہ انہوں نے حملہ کروایا. تو میں نے مفتی تقی عثمانی صاحب کی تعریف کی تھی, درجنوں میری ویڈیوز ریکارڈ ہے. کبھی بھی آپ لوگوں نے یہ نہیں کہنا کہ یہ 295C کے کیس کے بعد میں تعریف کر رہا ہوں, میں ہمیشہ سے کرتا ہوں, ساروں کی کرتا. علی بھائی, جو 103 روز آپ جیل میں رہے ہیں, کون سی کتابیں پڑھی آپ نے؟ قرآن پاک میں نے زیادہ پڑھا ہے, اور اس کے بعد تفہیم القرآن مولانا مودودی رحمہ اللہ کی جو تفسیر ہے اس پہ میں نے زیادہ وقت گزارا. تفسیر القرآن, جی تفسیر 6 جلدوں کے اوپر مولانا مودودی رحمہ ابو اللہ. اللہ مودودی صاحب. ہاں جی ہاں جی, الحمدللہ. اور اردو زبان میں کیا دنیا میں اس طرح کی کوئی تفسیر نہیں ہے کسی بھی زبان میں, جس لیول پہ انہوں نے لوگوں کے وسوسے سیٹل کیے ہیں مولانا مودودی نے. کوئی ایک ٹیک اوے, بس جیل میں رہ کے, ظاہر ہے وہ معمولات نہیں ہوتے نا, وہ مصروفیت نہیں ہوتی, دنیا داری نہیں ہوتی, آپ بالکل اکیلے بیٹھے ہوئے ہیں, وہ کیا تھاٹ تھی جو آپ کے ذہن میں آ رہی تھی کہ یہ اگر مجھے باہر جانے کا موقع مل گیا, یعنی اگر کوئی ایک چیز نہ ہوئی. ہاں جی, میں آپ کو ایک چیز جو میرے ذہن میں بار بار آئی کہ میں باہر جا کے بتاؤں گا, اور آپ کے کیمرے کی وساطت سے باقی لوگوں کو بھی بتاؤں گا, کہ جیل کی زندگی میں جب آپ بالکل اکیلے ہوتے ہیں نا, اس وقت جو آپ کو اپنی قبر یاد آتی ہے نا, کہ یہ ریالٹی کیا ہے کہ ایک شخص اکیلا قبر میں کیسے وقت گزارے گا, حالانکہ یہ تو قبر بھی نہیں ہے, باہر ہے اور اکیلا ہے, اور کوئی اس کے اوپر عذاب بھی مسلط نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ پابند سلاسل ہے, کھانا بھی اس کو ٹائم پہ مل رہا ہے, کوئی سزا بھی نہیں دی جا رہی, اس کے پاس اخبار بھی اویلیبل ہے, اس کے پاس ٹی وی کی سہولت بھی موجود ہے, یہ آفیشل ہے, ٹیلی فون کی سہولت موجود ہے. قبر سے تو آپ اپنی فیملی سے فون پہ بات بھی نہیں کر سکتے. اکیلا بندہ قبر میں کیسے وقت گزارے گا, اور خدا نخواستہ اگر وہ اللہ کے عذاب میں مبتلا ہوا تو اس کے لیے کتنا مشکل وقت ہوگا, وہاں اس کی کوئی داد رسی بھی نہیں کر سکے گا. تو یہ تھاٹ مجھے وہاں اس کھڈے پہ لیٹ کے, یہ ٹرم ہے جیل کی, جو ایلیویٹڈ پورشن ہوتا وہ ایلیویٹڈ ہے, یعنی زمین سے 5 انچ اونچا ہوتا ہے, جسٹ لائک میٹرس کے, لیکن وہ میٹرس نہیں ہوتا بلکہ سیمنٹ کا بنا ہوا میٹرس ہے جس پہ آپ نے اپنی دری بچھا کے اس پہ لیٹنا ہے. کتنی ڈائمینشن ہوتی ہے اس کی؟ وہ آلموسٹ کوئی 7 فٹ بائی 3.5 فٹ ہوتا ہے, وہی جو آلموسٹ ایک میٹرس کا سائز ہے, 6.5. ایک شخص کے لیے ہوتا ہے, ایک شخص کے لیے ہوتا ہے اگر وہ شخص کوئی بڑا آدمی ہو, ورنہ اس 10 بائی 12 کے کمرے میں 9 بندے ہوتے ہیں جو کروٹ بھی نہیں لے سکتے. 10 بائی 12 کے کمرے میں 9 بندے, اور اس میں ایک ٹوائلٹ بھی ہے جس کی دیوار صرف 2 فٹ ہوتی ہے. جب بیٹھتے ہوئے لوگ اس بندے کو دیکھ بھی لیتے ہیں جب تک کہ وہ زمین کے قریب نہ ہو جائے. 4 فٹ بائی 4 فٹ کا ایک ٹوائلٹ بھی اسی میں ہوتا ہے. آپ 9 بندوں والے سیل میں تھے یا ایک والے میں تھے؟ نہیں, میں 9 والے میں اکیلا تھا. اچھا, 9 میں اکیلے. ہاں, اس کی وجہ ہے کہ B کلاس آتھرائز ہے نا میرے لیے, 19 گریڈ سے میں نے ریٹائرمنٹ لی ہوئی ہے, اور ویسے بھی سیکورٹی کی وجہ سے مجھے انہوں نے. آپ کو بیٹر کیٹیگری ملی؟ نہیں, وہی تھی, ڈیتھ سیل تو وہی ہوتا ہے, یہ سارے پولیٹیشین اسی میں ہوتے ہیں. رانا ثناء اللہ صاحب بھی اسی میں تھے, مریم نواز بھی اس میں. ہاں ہاں, وہی موت کی چکی ہوتی ہے. یہ لوگ آگے بات بتاتے ہیں نہیں, موت کی چکی سب کو وہی ملتی ہے. بیرکوں میں تو نہیں رکھا جاتا ہے ان کو, اس میں تو 100-150 بندہ ہوتا ہے, وہاں پہ آپ کو کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے. تو سب یہ موت کی چکیوں میں ہی ہوتے ہیں. اور آپ اس میں اکیلے تھے؟ جی میں اکیلا تھا. کوئی ایکسرسائز مشین بھی ملی ہوئی تھی آپ کو؟ نہیں, اس میں یہ تھا کہ 3 چکیاں جو ہے نا وہ اکٹھی تھی, اور تینوں میں بائی چانس ایک ہی تھے. ایک پروفیسر تھے, ان کو 8.5 سال ہوئے تھے. ایک میں کرسچن بشپ تھے, ان کو 13.5 سال ہوئے تھے. تو ان کے سٹیٹس کی وجہ سے ان کو بھی ایک چکی ملی ہوئی تھی. اور ان کے سامنے جو پورشن تھا آلموسٹ کوئی 15-20 فٹ چوڑا اور 50 فٹ لمبائی کا, وہ ہمارا کمبائنڈ ہوتا تھا. اس کے اوپر بھی اسی طریقے سے جیل کی صلاحیت. کوئی شیڈ لابی تھی یعنی؟ وہ ہاں, لابی شیڈ ہے. اس میں صبح فجر کے بعد آپ کو کھول دیا جاتا ہے, اور مغرب سے پہلے آپ کو, جس طرح آپ مرغیوں کو بند کر دیتے ہیں نا دڑبوں میں, تو وہ واپس سے اس کا لاک ہو جاتا ہے اور چابیاں جا کے آفس میں جمع ہو جاتی ہیں. اور دن کے وقت آپ چہل قدمی کر سکتے ہیں. تو ہم تو گھنٹوں وہاں واک کرتے تھے. اور ٹوائلٹ سب کے سیپریٹ تھے اس میں؟ جی ظاہر ہے, وہ ہر چکی کا اپنا علاقہ ہوتا ہے. اور سب میں ٹیلی ویژن کی ایکسس تھی؟ ٹیلی ویژن کی ایکسس سب میں ہوتی ہے جب کوئی لگوا لے. تو مجھے یہ ایڈوانٹیج تھا کہ جو بشپ صاحب تھے ان کے اس چکی میں لگا ہوا تھا, تو میں وہاں پہ ٹی وی دیکھ لیتا تھا. تو وہاں ہمسایوں کے حقوق کا خیال بھی رکھا جا رہا تھا؟ ہاں, ہمسایوں کا حقوق کا بھی خیال رکھا جا رہا تھا. آپ کے ہمسائے بشپ صاحب تھے؟ ہاں جی. تو آپ ان کے ہاں جا کے؟ ہاں جی, ہم کھانا بھی اکٹھا کھاتے تھے.
ٹیلی ویژن پہ کوئی خاص پروگرام دیکھ رہے ہوتے؟ ہاں میں شاہ زیب کے پروگرام دیکھتا تھا جی, کیپٹل ٹاک دیکھتا تھا. نہیں وہ آج شاہ زیب خان زیادہ. ہاں جی وہ کیپٹل ٹاک دیکھتا تھا حامد میر صاحب کا, اور ارشاد بھٹی صاحب اور یہ باقی جو لوگ رپورٹ کارڈ, یہی کیونکہ 2 ہی نیوز چینل آتے تھے, تیسرا تو پی ٹی وی تھا. اچھا وہ کون کون سے چینل؟ ایک جیو آتا ہے, ایک 92. آج تک تو یہی ہے, ہو سکتا ہے کل کو کوئی چینج کر دے. پی ٹی وی آتا ہے, پی ٹی وی ہوم, اس طریقے سے جیو کا انٹرٹینمنٹ چینل, وہ تو میں نے دیکھنا نہیں ہوتا تھا, مجھے کوئی انٹرسٹ نہیں اس میں. اور اس کے علاوہ بھی سپورٹس کے 2-3 چینل, آلموسٹ 13 چینلز کی لسٹ ہے. ایک تلاوت والا چینل بھی آتا تھا, قرآن پاک کی تلاوت اور ترجمہ, وہ بھی آپ اپنی فرمائش پہ بھی میں نے سنا ہے چینل لگوا سکتے ہیں. نہیں ایسا نہیں ہے, وہ 13 کی لسٹ جو ہے وہ ہوم ڈپارٹمنٹ سے نکلتی ہے, اس کے علاوہ کوئی چینل آپ وہاں پہ نہیں چلا سکتے. کسی روز اچھا جو آپ کے ساتھ شیئر تھے ساتھ میں, جو ایک بشپ صاحب تھے اور ایک پروفیسر صاحب تھے, وہ بھی اسی چارج کے انڈر اریسٹ تھے وہاں پہ. جو پروفیسر صاحب تھے وہ 295A میں تھے, 10 سال کی قید تھی, 8.5 سال کاٹ چکے تھے. اور جو بشپ صاحب تھے وہ لائف ان پریزن ہی ہوئے, کیونکہ سزائے موت ہوئی تھی 295C میں, لیکن ان کا پھر ایکویٹل ہو گیا تھا ہائی کورٹ سے. 13.5 سال کے بعد ہماری کورٹس نے یہ فیصلہ کیا کہ ان کو سزا ناحق دی گئی. 13.5 سال کے بعد. ہاں لیکن 13.5 سال ان کے واپس نہیں ہوئے, اور اس سے بڑی ٹریجڈی یہ ہے کہ تیسرے دن ان کی ڈیتھ ہوگی باہر جا کے. 72 ایئرز ان کی ایج تھی, اور بڑے ڈومیننٹ پرسنالٹی تھے. ان کے جو چھوٹے بھائی تھے شباز بھٹی صاحب, جن کا مرڈر ہوا تھا, جو نون لیگ کے ایک منسٹر بھی رہے ہیں کرسچن کمیونٹی کی طرف سے, یہ ان کے بڑے بھائی. گلوبل ٹارچر انڈیکس پہ پاکستان ہائی رسک پہ ہے, اور اس حوالے سے ظاہر ہے UNDP کی رپورٹس بھی ہیں, HRCP کی رپورٹس بھی ہیں, انڈر کسٹڈی کسٹوڈیل ٹارچر ہوتا ہے. آپ نے کوئی ایسے انسیڈنٹس دیکھے؟ نہیں, جیل میں تو یہ آلموسٹ ناممکنات میں سے ہے کہ اس طرح کوئی ایکٹیویٹی کوئی پرفارم کر سکے کسی کے ساتھ. اس طرح کے کام حوالات میں ہوتے ہیں. جیل کا ایک اپنا SOP ہے, اس میں اگر آپ اس طرح کی کوئی چیز کریں گے تو رپورٹ ہو جاتی ہے. ایون جب آپ کو جوڈیشل کیا جاتا ہے, یعنی آپ کو پولیس کسٹڈی سے جوڈیشل کسٹڈی میں لے کے جایا جاتا ہے, تو وہاں پہلے آپ کا پورا میڈیکل چیک اپ ہوتا ہے, جس میں آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ پولیس نے میرے ساتھ یہ کیا, مارا پیٹا, جسم پہ کوئی نشان ہے, پورا ڈاکٹر آپ کا میڈیکل کرتے ہیں, کیونکہ اس حالت میں انہوں نے آپ کو لینا ہوتا ہے اور پھر صحیح حالت میں واپس بھی کرنا ہوتا ہے. اور جیل کے اندر باقاعدہ اچھی کوالٹی کا ہاسپٹل اویلیبل ہوتا ہے. اگر کوئی بیمار ہو جائے, ہاسپٹل پہنچنے تک کی نوبت آ جائے, وہاں بھی اس کو لے کے جاتے ہیں, اس کو دوائی اپنی چکی کے اندر ملتی ہے. اور صفائی ایسی زبردست ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ پاک فوج کے جو کینٹ ایریاز ہیں نا, ان کے بعد اگر آپ کو سب سے آرگنائز جگہ کوئی ہے نا پاکستان میں تو جیل ہے. صفائی کا اتنا بہترین اہتمام ہوتا ہے, اس کی وجہ کا رسک نہیں لے سکتے. اس وقت اڈیالہ میں آلموسٹ 3,500 کی گنجائش ہے, اور 8,500 لوگ ہیں 3,500 کی جگہ پہ. اگر وہاں پہ کوئی وبائی مرض پھیل جائے تو ہاسپٹلز تھوڑے پڑ جائیں گے. اس لیے صفائی کا انتہائی باریکی سے اہتمام کیا جاتا ہے. اسی طریقے سے خوبصورتی کا اہتمام کیا جاتا ہے, یعنی سفیدی کے پوائنٹ آف ویو سے. پانی بھی اڈیالہ کی زمین میں اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ رکھا ہوا ہے, فریش پانی اویلیبل ہے. اور کھانے کا بھی بہترین اہتمام کیا جاتا ہے. ہفتے میں 6 دن چکن ہوتا ہے شام کے وقت. ظاہر ہے ہیومن رائٹس والوں نے ان کو گائیڈ کیا ہے. 100 گرام کی جو ایک بوٹی ہے وہ ہر بندے کو, ہر قیدی کا حق ہے اسے ملنی ہے, ہر چیز سکیل کے مطابق. اور دیسی گندم کی 2 بڑی روٹیاں پلانٹ پہ بنی ہوئی بہترین وہ ملتی ہیں. یہ میں آپ کو فضائل نہیں سنا رہا کہ آپ کا اڈیالہ میں کوئی چکر لگے, یہ میں اپنا شرعی حق سمجھتا ہوں, اور یہ سب کے لیے ہے, یہ نہ سمجھے میرے لیے کہ یہ میں بتاؤں کہ ہمارے ملک میں سارے ادارے کوئی برے نہیں ہیں. جیل اتنا آرگنائز ادارہ ہے اپنے صفائی کے پوائنٹ آف ویو سے, کھانے کے پوائنٹ آف ویو سے, کہ اتنا اور کوئی آرگنائز ادارہ نہیں ہے فوج کے بعد. میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ ہمارے یہاں جوڈیشل ہونا, یعنی حوالات سے جیل چلے جانا ایک بہت بڑی بات ہے, کہ جیل میں تو کرمنلز بن جاتے ہیں جا کے. نہیں, وہ لوگ بنتے ہیں جو نشاور معاملات میں مبتلا ہوتے ہیں, بیرکس میں وہ رہتے ہیں, اور ان کا کاروبار ہی زندگی کا یہی ہوتا ہے, وہاں مل کے ہوتا ہے. باقی تو لوگ سدھر کے نکلتے ہیں جو اس طرح کے لوگ ہیں. آپ دیکھیں ڈکی بھائی کا بھی آپ نے انٹرویو سنا, ڈاکٹر عادل کا بھی سنا, وہ دونوں کہہ رہے تھے کہ ہم حوالات سے کمپیئر کریں تو جیل جنت ہے, اور وہ سارے جیل کی کتنی تعریفیں کر رہے تھے. اور میں آپ کو حیران کن بات بتاؤں, جیل کی پولیس جو ہے, جس پولیس سے آپ واقف ہیں اس سے بالکل اپوزٹ ہے. جیل کی پولیس آپ کے گھر کے فرد کی طرح ہے, آپ کا غم ان کا غم ہے. وہ اتنے ہی خوش ہوتے ہیں کسی شخص کے نکلنے پہ جتنے آپ کے فیملی ممبرز ہوتے ہیں, اور آپ کے دکھ میں وہ اتنے ہی شریک ہوتے ہیں
جتنا آپ کا فیملی ممبر. وہاں رشوت کا کلچر ہے, وہ ایک ٹاپک الگ سے ہے, اس طرف بھی آ جائیں گے. وہ گھر کا فرد ہو, سنا نا نہیں, ہم سے تو کسی نے رشوت نہیں رشوت نہیں. وہ اس لیے کہ آپ انجینئر محمد علی مرزا ہیں اور ظاہر ہے کیونکہ میں نے جو چیز نہیں دیکھی میں کیوں بیان کروں, میں تو پازیٹیو چیزیں میں پازیٹیو چیزیں پہلے بیان کر دوں نا جو وہاں پہ ہیں. کہ جیل کی پولیس اتنا خوبصورت منظر کھینچا ہے کہ بہت سارے لوگ ہمارے جو باہر ابھی وہ سلائیڈیں بھر رہے ہیں, جو باہر دیکھیں باہر جو غربت کی یا ذلت کی زندگی گزار رہے ہیں, جن کے لیے 2 وقت کی روٹی جو ہے وہ مشکل ہے, وہ اندر جا کے بہت خوش ہیں. وہ کہتے ہیں باہر تو ہم نے کبھی پیٹ بھر کے کھانا ہی نہیں. اس کے بعد میرا خیال بہت سے لوگ اندر جانا چاہیں گے. وہ سرکار تو جا رہے ہیں, لوگ غریب لوگ جاتے ہیں اندر, بار بار چلے جاتے ہیں, 8-8 10-10 دفعہ جاتے ہیں. وہ ایک صاحب پولیس موبائل میں بیٹھے ہوئے تھے, ایک ویڈیو آیا, اور میں آپ کو بتاؤں بعض لوگ اپنی سیکورٹی کے لیے بھی اندر چلے جاتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا بے نظیر قتل کیس میں ایک شخص کی ٹیکسی استعمال ہوئی تھی, وہ 3 لوگ تھے, ان بیچاروں کو پتا بھی نہیں تھا, تینوں کا ایکویٹل ہو گیا تھا ہائی کورٹ سے, ضمانت ہوئی تھی, ایکویٹل نہیں ہوا تھا. ایک نے مچل کے جمع کروائے, باہر نکلا تو اس کو کسی نے پکڑ لیا, پتہ نہیں ایجنسیز نے پکڑا یا طالبان نے پکڑ لیا یا کیا کیا. باقی 2 ہے 1.5 سال تک اڈیالہ میں لے, انہوں نے اپنے مچل کے ہی جمع نہیں کروائے کہ ہم اندر سیکیور ہیں, اور جب ملک کے حالات بہتر ہوئے تو پھر وہ باہر نکلے. اور 1.5 سال کسی نے ان کو کہا آپ اندر کیا کر رہے ہیں, آپ کی تو ضمانت ہوئی ہوئی ہے, آپ کی مرضی ہے, آپ اندر ہیں, کھائیں پیئیں. آپ کو یاد ہوگا زلزلہ آیا تھا اور زلزلے کی وجہ سے بہت سارے قیدی بھی جیل سے بھاگے تھے, تو جو وہ خود چھوڑے تھے انہوں نے, وہ جو نہیں وہ ہو بھی گئے نا کچھ. وہ کراچی میں ایک انسیڈنٹ, جیل سے صرف آپ فلموں میں نکل سکتے ہیں, وہ پتہ کیا یہاں سے نہیں نکل سکتے. ان کے گھر والوں نے پکڑ کے واپس دیا کہ بھائی یہ لے لو. ہاں, یعنی اور میں آپ کو بتاؤں جیل سے نکلنا اتنا آسان کام نہیں ہے, بلکہ وہ آپ ہالی ووڈ کی فلموں میں ہی دیکھتے ہیں. اڈیالہ جیل کوئی توڑ کے بتائے, اس طرح ہوتا ہی نہیں ہے بھائی, اتنا سیکیور سسٹم ہے. یہ آپ کس کو کہہ رہے ہیں, پی ٹی آئی کو کہہ رہے ہیں؟ نہیں, میں جہاں رہ کر آیا ہوں اسی جیل کی بات کروں گا نا, جہاں میں نے زیادہ وقت گزارا, میں نے پورے سسٹم کو میں نے آبزرو کیا. کوئی نہیں توڑ سکتا, اس طریقے سے کسی کو آزاد نہیں کروایا جا سکتا. ہم نے تو یہ سنا ہے کہ جب جیل میں آپ انٹر ہوتے ہیں تو پہلی تلاشی اتنی جامع ہوتی ہے, اتنی جامع تلاشی ہوتی ہے کہ وہ تو کوئی چیز پنہا رہنے ہی نہیں دیتے ہیں. آپ کے یہاں بھی ایسی ہی تلاشی ہوئی؟ جی ہاں, ہماری اکیڈمی میں بھی ایسی تلاشی ہوتی ہے. آپ نے کہا نا آپ کے ہاں, ہمارے ہاں ایسی تلاشی, آپ کے ہاں سے مراد یہ تلاشی ایسی ہی ہونی چاہیے. آپ کو پتا ہے جیل میں آپ کینچی نہیں رکھ سکتے, بلیڈ نہیں رکھ سکتے, شیشہ نہیں رکھ سکتے, کیونکہ کئی لوگ قتل ہوئے ہیں. جیل کے جو ایس او پیز بنے ہوئے ہیں نا گوروں کے زمانے کے, وہ بالکل صحیح بنے ہوئے ہیں, آپٹیمل بنے ہوئے ہیں. آپ کی بھی اتنی ہی گہری تلاشی ہوئی تھی جیل میں؟ تلاشی جس طریقے سے لی جانی چاہیے ویسے ہی ہوئی. باقی اگر آپ یہ کہ کچھ لوگ تو اس تلاشی کو بھی پہلی سیکشن نہیں, وہ پتہ کس کے ساتھ کرتے ہیں, وہ جو اس قسم کی آپ تلاشی کی بات کر رہے ہیں نا, اس میں یہ ہوا ہے کہ بعض لوگ بخشی خانہ میں جب پیشیوں پہ جاتے ہیں نا اور وہ نشے کے عادی ہیں, تو بعض اوقات وہ نشاور چیزیں چھپا کے ایسی جگہوں پہ لے کے چلے جاتے ہیں کہ انہیں پھر ننگا کر کے ان کی تلاشی لی جاتی ہے. وہ اس قسم کے لوگوں کے ساتھ کیا رہتا ہے. عام لوگوں کے ساتھ وہ چیک اپ, ظاہر ہے اب تو الیکٹرانک ڈیوائسز موجود ہیں, جامع تلاشی ہوتی ہے جس طرح یہاں پہ ہم لوگوں کی لیتے ہیں, اسی طریقے سے کوئی خاص اصطلاحات ٹرمینالوجیز جیل کی جو آپ نے باہر ہے کسی کی؟ ہاں جی, وہاں پہ جو سب سے زیادہ ٹرم استعمال ہوتی ہے وہ ہے سب اچھا ہے, آل از اوکے. یعنی جب چکی کو لاک کر دیا جاتا ہے نا تو کہا جاتا ہے کہ اس سرکل کی تمام چکیاں جو ہیں وہ سب اچھی کر دی ہیں, سب اچھا ہو گیا. یہاں پہ وہاں پہ بھی سب اچھا ہو گیا. یہ انگریزوں کے زمانے سے چل رہا ہے, یہ ٹرم ہے وہاں کی. اسی طریقے سے ناشتے کے لیے آپ کو آدھی روٹی ملتی ہے, کیونکہ دن کا کھانا 10 بجے آ جاتا ہے, تو پھر ناشتہ اتنا دیا جاتا ہے کہ آپ دن کا کھانا کھا سکیں. شام کا کھانا آتا ہے 3:30-4 بجے, اور اس کے بعد پھر فجر کے بعد آپ کو ناشتہ ملتا ہے. تو وہ جو آدھی روٹی ہے اسے ٹوکن کہا جاتا ہے, اس کے لیے ٹوکن کی ٹرم استعمال ہوتی ہے. اس طریقے سے جب آپ کو چکی کے اندر بند کیا جاتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ گنتی پوری کر دی ہے, گنتی یہاں سے وہاں شفٹ کر دی. یہ تو ڈکی بھائی نے بھی وہ ٹرم استعمال کیا. اچھا, مجھے بڑا مزہ آ رہا تھا کیونکہ اب ہم جیل فیلو تو ہے نا اس اعتبار سے, تو مجھے بڑا مزہ آ رہا تھا کہ یار یہ وہ ٹرمز استعمال کر رہا ہے, گنتی پیورلی. وہ پھر وہ جب بتا رہے تھے کہ جی آپ ہفتے میں 1 دن آپ کا ٹیلی فون کا ہوتا ہے, اس میں آپ اتنے منٹ تک آپ ٹیلی فون کر سکتے ہیں, باقی ایسے ہی ہے. ٹیلی فون کی فیسلٹی یہ بھی گوروں کی وجہ سے ہمیں ملی ہے, کچھ عرصہ پہلے تک. اور آپ گھر پہ بات کرتے تھے اس کا؟ جی, آپ بلڈ ریلیشنز کے ساتھ بات کر سکتے ہیں. کوئی 5 نمبر وہ آپ فیڈ کروا دیں گے, اس میں آپ کا وکیل اور آپ کے بلڈ ریلیشن. تو میں نے اپنی وائف کا نمبر دیا تھا, والد صاحب کا نمبر دیا ہوا تھا, اور اپنے بیٹے کا نمبر دیا تھا, اور وکیل کا میں نے 4 ہی کروائے تھے. 1 پہ میں نے والد صاحب کو رکھا تھا, 2 جو ہے وہ بیوی کا رکھا ہوا تھا, 3 میں نے اپنے بیٹے کا, اور 4 وہ آپ نے خود نہیں بلانا ہوتا, وہ کورٹس بلانے ہوتے ہیں. اور 4 پہ میں نے اپنے وکیل حافظ طاہر رجوبی صاحب کا رکھا تھا. دن میں یہ سہولت کتنی بار میسر آتی؟ ہفتے میں آپ کو 2 دن دیے جاتے ہیں اور 40 منٹ ہوتے ہیں. آپ
40 منٹ طویل گفتگو کر سکتے ہیں. ہاں کر سکتے ہیں, ٹھیک, لیکن ایک دن میں 20 منٹ سے زیادہ نہیں کر سکتے, تو وہ 2 دن میں ہی مکمل ہوتی ہے. اور ملاقات کتنے؟ ملاقات ہفتے میں 1 دن, وہ جمعرات کا دن ہوتا تھا, کیونکہ وہ بانی پی ٹی آئی کے حوالے سے جی ان کا اور ہمارا دن ایک ہی ہوتا تھا. منگل کا روز ہوتا تھا, جمعرات کا ہوتا نہیں جمعرات, ان کے ہاں 2 دن تھے نا. ہاں وہ منگل کا ان کے وکلاء کے لیے تھا, فیملی کے لیے ان کا بھی جمعرات کا ہی ہوتا تھا. ٹھیک, تو ایک ہی دن آپ کی اچھا پیسے ان کو تو نہیں ملنے دیا جا رہا تھا؟ نہیں, ان کو ملانے کے لیے وہاں سے گاڑی میں بٹھا کر آفس میں لے کے جاتے ہیں. ظاہر ایکس پرائم منسٹر, انہیں تو پروٹوکول دیا جائے گا. نہیں, لیکن ان کی تو ملاقات ہو ہی نہیں رہی تھی. وہ تو گورنمنٹ تو آپ کو بتا رہی ہے 186 ملاقاتیں ہوئی, وہ ہو چکی نا, وہ ہوئی نا. تو آپ یہ بتائیں کہ اب نہیں ہونے دے رہے تھے, پہلے تو ہوئی ہیں, سینکڑوں ہوئی ہیں. اب نہیں ہو رہی نا. ہاں اب نہیں ہو رہی, 4 نومبر کے بعد سے ایک ہوئی ہے صرف, وہ جو ڈاکٹر ہیں عظما تھی ان کی ہوئی ہے, ہاں ان کی ہمشیرہ. ہاں اس سے پہلے سینکڑوں ملاقاتیں ہوئی ہیں ان کے وکلاء, بلکہ ان کا تو ٹرائل بھی اندر چل رہا ہے. نہیں اب نہیں ہو رہی, جسٹیفائڈ ہے, نہیں ہو رہی. ملاقات ہونی چاہیے جیل مینول کے مطابق. بنیادی حقوق کی خلاف ورزی نہیں؟ بالکل بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہے. اگر ہماری حکومت تو بیچاری کیا کرے گی اس معاملے میں, یہ تو جیل مینول جو ہے وہ سپرنٹینڈنٹ نے دیکھنا ہوتا ہے, یہ اس نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ کس بندے کی ملاقات کروانی, کس کی نہیں. یہ سپرنٹینڈنٹ نہیں کرانے دے جی, یہ اس کا اختیار ہے, یعنی وہ نہیں چاہتا اس کا ہے. نہیں, وہ چاہتا ہے یا نہیں چاہتا, یہ تو علیحدہ ٹاپک ہے, یہ انہوں نے کروانی ہوتی ہے. یہ آپ زبردستی کسی کے اوپر انفلوئنس کر کے ملاقات نہیں کروا سکتے. آپ اڈیالہ میں رہے ہیں تو آپ کو لگتا ہے یہ سپرنٹینڈنٹ ہے جو عمران خان کی ملاقات نہیں کرانے دے رہا؟ جیل مینول کے مطابق سپرنٹینڈنٹ ملاقات کروا دیتا ہے, اور اگر جیل مینول کے مطابق ملاقات نہ بنتی ہو تو نہیں کروائے. مثلا میں آپ کو بتاؤں, آئیڈیلی جی میں آپ کو بتاؤں, جیل مینول میں یہ ہے کہ آپ نے کوئی پولیٹیکل ڈسکشن نہیں کرنی, کوئی ایسی سٹیٹمنٹ پولیٹیکل نہیں دینی کہ آپ اپنی جیل کو کوئی پولیٹیکل آفس بنا لیں. یعنی میں بھی اگر کوئی اس قسم کی حرکت کرتا تو میری ملاقاتیں بھی بند ہو جانی تھی. تو انہوں نے اس کو پولیٹیکل آفس بنا لیا تھا. ظاہر ہے وہ آپ کے سامنے نہیں ہے کہ جو جس قسم کی ٹویٹس آتی تھی یہی بنیاد بنائی ہے نا انہوں نے. وہاں پہ آپ کو ٹویٹ کرنے کی اجازت تھی؟ نہیں, ہمیں تو نہیں ہے. تو خان صاحب کو تھی؟ نہیں, وہ اپنی سسٹر کے ذریعے پیغام بھجواتے تھے. لیکن خود تو میرا خیال وہاں پہ موبائل نہیں, کوئی نہیں, بالکل یہ جھوٹ ہے جو پبلک میں مشہور ہے کہ جی اندر کوئی خان صاحب بیٹھ کے جو ہے وہ ناٹ ایٹ آل. موبائل فون کسی کو دے بھی دے, اول تو موبائل آپ اندر نہیں لے کے جا سکتے جی, نہ اسلحہ لے کے جا سکتے, کوئی سہولت کاری بھی نہیں کر سکتے. یہ جیل کے جو ملازمین ہیں ان کی بھی پوری تلاشی ہوتی ہے چکیوں میں آنے سے پہلے, ورنہ تو کوئی کسی کو نقصان پہنچا سکتا ہے. تو موبائل تو کوئی لے کے ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کسی کو میسج دیں ملاقات کے دوران, میں اپنے وکیل کو میسج دوں کہ میری طرف سے آپ سوشل میڈیا پہ یہ پیغام پھیلا دیں, جس طرح میں نے ان کو کہا تھا کہ میری وجہ سے کوئی اسٹوڈنٹ بھی نہ روڈ بلاک کرے گا, نہ کوئی ہنگامہ کھڑا کرے گا, نہ کوئی ایکسٹرا جوڈیشل ایکٹیویٹی پرفارم کرے گا, صرف قانوناً اپنے معاملات کو لے کے چلنا ہے. کیونکہ ہمارے اسٹوڈنٹس کو بھی, ٹیم ممبرس کو بھی لوگ اکسا رہے تھے کہ تسی بھی کچھ کرو نا, موب چڑھاؤ تھانے ہوتے. تو میں نے منع کیا تھا کہ حرکت نہیں کرنی. تو اس قسم کا پیغام تو آپ بھیج سکتے ہیں, لیکن اگر میں یہ پیغام بھیجوں کہ جا کے آپ سٹی تھانے کو گھیر لیں اور اس وقت تک نہ نکلیں جب تک مخالفین کے اوپر آپ دفعہ نہ کٹوا لیں, وہ آپ کو لگتا ہے ایسا بھیج رہے ہیں؟ وہ نہیں, اگر اس طرح میں کوئی پیغام دوں تو اس کے بعد میری اگلی جو ملاقات ہے وہ بھی ختم ہو جائے. جتنے بھی حالات آپ نے جیل کے بتائے ہیں, روٹی مل رہی ہے اور سب چیزیں بہت, یہ میں نے اپنی بتائی ہے, خان صاحب کو تو اس سے بھی زیادہ ملتی ہے ظاہر ہے, اور وہ ڈیزرو کرتے ہیں. خان صاحب کو دیا جائے. کیا کیا مل رہا ہے خان صاحب کو؟ خان صاحب کو نٹس ملتے ہیں, اس طریقے سے جوس ملتا ہے ان کو, دیسی گھی کے تڑکے. جب وہ ان کا مشقتی لگاتا تھا تو مجھے خوشبو آتی تھی, کیونکہ ان کی چکی اور میری چکی بالکل ساتھ تھے, بیچ میں صرف ایک دیوار تھی, آلموسٹ کوئی 10. اور آپ تو چاہتے ہوں گے کاش یہ دیوار گر جاتی. نہیں, میں کیوں چاہوں گا, میں نے ایکسپٹ کیا تھا کہ یہ بھی میں نے زندگی گزارنی ہے. میں جیل کی زندگی میں سیدنا یوسف علیہ السلام نے جو تکلیف کاٹی ہے اس کا کروڑواں حصہ بھی نہیں کاٹ رہا تھا. میں حضرت یوسف علیہ السلام کو یاد کرتا تھا, میں حضرت یوسف علیہ السلام پہ درود و سلام بھیجتا تھا, سلام علی یوسف, الحمدللہ. اور میں نے وہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام کی پوری بایوگرافی کے اوپر ایک کتاب رکھی تھی, وہ دوبارہ سے پڑھی. سورہ یوسف تو میں نے پڑھ رکھی تھی, پوری سورہ یوسف کو تفصیل کے ساتھ ایک عالم دین نے لکھا تھا, 300-400 صفحوں کی کتاب تھی. اور وہ جیل میں بیٹھ کے جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ کسی وکھرے جہان میں ہوتے ہیں. اور وہ کتاب آپ منگوا سکتے ہیں اپنی مرضی کے مطابق, لائبریری ہر جگہ موجود ہوتی ہے. آپ کتاب ایک وقت میں ایک ایشو کروائیں گے, 10 دن کے اندر آپ نے واپس کر دی ہے. ٹھیک, تو وہ میں نے ایشو کروائی تھی, تو میں نے پڑھی. دیکھیں علی بھائی, 103 روز آپ رہے ہیں, خان صاحب کو 2 سال سے زائد کا عرصہ ہو گیا, بہت مشکل وقت ہے. 2 سال ایک ایکسٹروورٹ بندے کے وہاں گزارنا 200 سال کے برابر, یہ کہنا آسان ہے. ظاہر خان صاحب تو میری طرح ایک ایکسٹروورٹ بندے, کیونکہ جیل میں ٹائم ہی نہیں گزرتا. آپ کیا کچھ کریں گے, میں آپ کو بتاؤں, میں گھڑی پہ 9 بجے دیکھتا تھا نا,
2 घंटे के बाद मैं टाइम देखता था तो 9:15 हुए होते थे, 11 नहीं बजे होते थे। ये सबसे बड़ी तकलीफ दे चीज है जेल की। और 2 साल जो बंदा अंदर रहता है उसको तो जेल फिर अपना आप दिखाना शुरू कर देती है, इंसान पैनिक कर जाता है। फिर ऐसा बंदा जिसे पब्लिक में रहने की आदत है, बातें करने की आदत है, उसकी तो मुश्किल हो जाता है। मुशक्कती से भी आप कितनी गुफ्तगू कर लेंगे। मुशक्कती तो मुझे भी अलाउ था लेकिन मैंने नहीं लिया हुआ था। मैंने कहा जो जेल का खाना आ रहा है ठीक है। तो हाँ साहब जो कि एक्स प्राइम मिनिस्टर है, उन्हें जो फैसिलिटीज वहां पे मिली हुई है वो डिजर्व कर, कोई एहसान उन पे करने वाली बात नहीं है। तो एक्स प्राइम मिनिस्टर है, 2 साल से ज्यादा का अरसा हो गया जेल में, बहुत मुश्किल होता है। इसका क्रेडिट किसको देंगे आप? क्या क्रेडिट? आई मीन इतना मुश्किल वक्त बेयर कर लेना एक ऐसे वक्त में कि जब लोग ये समझते हैं कि मुझे कुछ और समझ आया था, क्रेडिट तो उनको मिला चाहिए जिन्होंने अंदर रखा हुआ है। और अगर आप ये कहते हैं कि क्रेडिट इस एतबार से, तो ज़ाहिर है वो खान साहब को जाता है, उन्होंने मुशक्कत काटी है, उन यूट्यूबर्स ने तो नहीं काटी जिन्होंने उनके नाम के ऊपर डॉलर्स बनाए हैं। वो तो अकेला बंदा जो है वो तकलीफ काट रहा है। बड़ी खूबसूरती से दोनों तरफ क्रेडिट दे दिया। ना 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 ना, वो मैंने अजराए तफन्नुन बात की। आपने कहा अंदर रहने का क्रेडिट आप किसको देते हैं, तो ये सवाल भी आपका मुबहम था ना। मैंने अंदर रखने का क्रेडिट नहीं कहा था, अंदर रहने का क्रेडिट कहा था। रखने वाले तो अंदर नहीं रह रहे ना। नहीं, अंदर तो ज़ाहिर है दाखिल किया जाता है ना, तो फिर बंदा रहता है ना। ये लोग कहते हैं कि जी फलां बड़ी दिलेरी से काट रहा है, फलां बड़ी दिलेरी से, और क्या करे कोई बेचारा, जेल तो कोई नहीं तोड़ सकता। वो फिल्मों में ही, आप हॉलीवुड की फिल्मों में ही तोड़ सकते हैं जेल, यहां तो कोई जेल नहीं तोड़ सकता, ना बाहर से कोई तोड़वा के आजाद करवा सकता है। बहरहाल जेल में जो बंदा है वो अकेले ही तकलीफ काट रहा है। जिस तरह एक बीमार आदमी बेड के ऊपर तकलीफ अकेले ही काटता है, साथ वाले तो ज्यादा से ज्यादा उसके साथ हमदर्दी कर सकते हैं। तकलीफ में कोई शक नहीं इसमें। कैसे महसूस हुआ? इसलिए कि जेल को मैंने प्रैक्टिकली 103 दिन में देखा है कि अकेला बंदा जेल के अंदर हो। मेरे पास तो फिर भी 2 साथ वाली चक्कियां थी जिनसे मैं बात कर सकता था। खान साहब को तो 6 चक्कियां मिली हुई हैं, उनके पास तो सिर्फ मुशक्कत ही है। और उस बेचारे का भी क्या लेवल होगा, वो ज़ाहिर है खाना पकाने वाला है। मेरे साथ तो एक प्रोफेसर था लिटरेचर का, दूसरी तरफ एक बिशप था। हमारे पास इंटरेस्ट की चीजें थी, हम कभी इंजील को डिस्कस कर लेते थे, कभी नीट्शे को डिस्कस कर लेते थे, कभी कार्ल मार्क्स को डिस्कस कर लेते थे क्योंकि वो लिटरेचर के बंदे थे, कभी कुरान डिस्कस हो जाता था। एक इंटेलेक्चुअल गुफ्तगू होती थी, घंटों होती थी। तो हम एक दूसरे के साथ अपने थॉट्स को शेयर करते थे, तो एक बोलने का मौका मिल जाता था। लेकिन खान साहब के पास तो ये फैसिलिटी मौजूद नहीं है, उनके लिए मुश्किल है। खान साहब को आपने गुस्से में सुना? क्योंकि जाहिर सुन तो सकते थे, हाँ नहीं होगा। कभी कभार वो गुस्से में आते थे क्योंकि वो दिन में 2 वक्त आते थे खाना खाने के लिए, और बीच में सिर्फ एक दीवार है, बस ये इतनी ऊंची दीवार है, ऑलमोस्ट 9 से 10 फीट की, और ये ऊपर से ओपन है और उनका भी ओपन है। और इस दीवार के जस्ट पीछे वो अपने मुशक्कती से कभी गुफ्तगू कर रहे होते थे। 9 बजे नाश्ते के लिए एग्जैक्ट क्लॉक टाइम पे आ जाते थे वो। मुझे इसलिए पता चला कि मैं उस वक्त वॉक कर रहा होता था। मैं नाश्ता कर लेता था फजर के बाद, वो नाश्ता करते थे 9 बजे, और मैं उसके बाद फिर वॉक करता रहता था। जाहिर है इसलिए तो मैंने अपना वजन जो है 88 किलो से 68 किलो कर लिया। डाइट भी कंट्रोल की और 20 किलो कम हुआ है, 20 किलो कम किया। लेकिन घर आके 20 दिनों में दोबारा से तकरीबन मैंने 6-7 किलो गेन कर लिए। नहीं, वो जेल की मुर्गियां आपको मैसर नहीं थी घर में? नहीं, घर में तो देसी घी के पराठे और जेल में वो जो जेल का खाना था वो आपको तो प्रोटीन जो है उससे आपने कितना वजन गेन कर लेना है। मैंने कार्ब्स कम कर दी हुई थी ना, 2 रोटियां मिलती थी, मैं 1 खाता था। सुबह वैसे ही आधा मिलती थी रोटी, और दिन के वक्त मैंने रिक्वेस्ट करके ना उबले हुए चावल लगवा लिए हुए थे, और वो भी मैं आधी प्लेट खाता था। वो बड़ी वाली प्लेट नहीं, छोटी वाली आधी प्लेट, क्योंकि मैं इंटेंशनली ये कर रहा था, मुझे पता था कि मेरे पास बड़ा अच्छा मौका है। एक्सरसाइज भी कर रहे थे, और एक्सरसाइज मेरी सिर्फ ये थी कि मैं वॉक करता था, और मुझे ये पता था कि मैंने अब जेल में बीमार नहीं होना। और देखें अल्लाह की कुदरत, 103 दिनों में एक दफा भी सर दर्द नहीं हुआ, एक दफा भी पेट लूज नहीं हुआ, एक दफा भी मेरी नींद डिस्टर्ब नहीं हुई, एक दफा मुझे बुखार नहीं हुआ, बीमार नहीं हुआ। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, ये बहुत बड़ी अल्लाह की नेमत है। और सबसे बड़ी बात, मैं तकरीबन 8 साढ़े 8 सो जाता था। कैपिटल टॉक लगा होता था, 9 का खबरनामा नहीं था जियो का आता, और मैं सो चुका होता था। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह फजर से तकरीबन 1.5 घंटा 2 घंटा पहले खुद ब खुद आंख खुल जाती थी। आप 8 साढ़े 8 सोए तो कितना सोएंगे? 4 बजे 3:30 बजे उठ ही जाएंगे। और फिर मैं रिपीट टेलीकास्ट में शाहजेब का प्रोग्राम देखता था सुबह 7 से 8 जो रात वाला। इवन देन अली भाई, जेल इज अ जेल, जाहिर है उसमें मैं आपको फजाइल नहीं सुना रहा, लोगों के इश्यूज, लेकिन आपने अगर जेल गुजारनी है ना, उसके लिए आपने अपने आप को सिस्टम में फिट करना है। जो लोग वहां 3-4 साल से रह रहे हैं ना, यकीन करें वो इस तरीके से रहते हैं कि उनका घर है। लोगों ने अंदर गमले भी रखे हुए हैं, ठीक है, इस तरीके से अपनी टॉयलेट की सफाई भी खुद करते हैं, इसी तरीके से वो सफेदी भी खुद मारते हैं। मेरे साथ तो खैर एक ऑनर वाला रिश्ता था, जो लोग थे साथ वाले मुशक्कती,
تو وہ خود ہی آ جاتے تھے کہ نہیں سر وہ جو بڑا آدمی کو امیر آدمی جاتا ہے ان پرٹیکولر وہ وہاں پہ تعمیر و مرمت کے کام بھی کرا دیتا ہے. اس کو ٹوری کہتے ہیں. یہ ایک اور ٹرم کیا کہتے ہیں اس کو؟ ٹوری. یہ پنجابی میں بولا جاتا ہے, اس کی بڑی ٹور ہے. ہاں, تو جیل میں یہ ٹرم بہت زیادہ یوز ہوتی ہے. یہ جتنے آپ کے پولیٹیکل لوگ ہیں ٹوری ہوتے ہیں. ٹوری وہ ہوتے ہیں کہ جو ایکسٹرا پیمنٹ کر کے نا کچھ فیسلٹیز لے لیتے ہیں. مثلا خان صاحب بھی ٹوری ہیں, انہیں گرم پانی کی ایک لائن ملی ہوئی ہے, لیکن وہ ایکس پرائم منسٹر بھی ہیں. عام لوگوں نے یہ گرم لائن لینی ہے تو ہو سکتا ہے ان کو ایکسٹرا پے کرنا پڑے. تو وہ ٹوری جو ہے نا وہ اس طرح کی فیسلٹیز لے لیتے ہیں. آپ نے نہیں سوچا آپ بھی ٹوری بنے؟ مطلب دوسری یہ فیسلٹی میں آپ کو بتاؤں کیا لیتے ہیں وہ یہ لیتے ہیں کہ ہمیں پکا ہوا کھانا نہ دیں, آپ نے جو ہمیں گوشت دینا ہے کچا دے دیں, ہم اپنے مشقتی سے اپنی مرضی کا کھانا پکوا لیں گے. وہاں پہ یہ کینٹین سے آپ انڈے منگوا کے ان کو بنوا سکتے ہیں. یہ فیسلٹی کینٹین اویلیبل ہے, آن لائن پیمنٹ کر کے ہفتے میں 2 دن بندہ آتا ہے. مشقتی جائے گا تو وہ کیفیٹیریا میں بنائے گا یا وہاں کوئی نہیں, ہفتے میں 2 دن آپ کے سیل تک بندہ آئے گا جو آن لائن اس وقت آپ کی بکنگ کرے گا, اور شام کو آپ کو وہ چیز مل جائے گی جو آپ بک کروائیں گے. آپ دودھ منگوا سکتے ہیں پیکٹوں والا, اس طریقے سے سوئیاں منگوا سکتے ہیں اگر آپ بنانا چاہیں. وہاں پہ ریٹ پہ ہوتی ہے یا نہیں؟ ریٹ تھوڑے زیادہ ہوتے ہیں. ریٹ زیادہ ہوتے ہیں تھوڑے زیادہ معمول سے. ہاں, معمول سے زیادہ ہوتے ہیں. اسی طریقے سے آپ شیمپو منگوانا چاہیں منگوا سکتے ہیں, صابن منگوا سکتے ہیں, کپڑے دھونے کے لیے الگ سے صابن منگوا سکتے ہیں. یہ ساری چیزیں وہاں پہ فیسلٹیز اویلیبل ہیں کینٹین. بالکل صحیح. انڈے لوگ منگواتے ہیں, کھاتے ہیں, اپنی پروٹینز پوری کرتے ہیں, لیکن وہ آن پیمنٹ ہے. جو جیل کی طرف سے آپ کو کھانا ملنا ہے نا مفت, وہ اسی روٹین کے مطابق ملنا. اچھا, آپ نے نہیں سوچا آپ ٹوری بنے؟ میں جو پوچھ رہا تھا کہ وہاں پہ آپ کوئی نہیں, مجھے آلریڈی اتنا اچھا کھانا مل رہا تھا کہ میں تو بڑا خوش تھا, کیونکہ میں گندم کی روٹی کھاتا تھا جو گھر میں مجھے اس طرح اویلیبل نہیں ہے. کچھ کتب رکھوا دیں وہاں, لائبریری کے اپنے ریسرچ پیپرز وہاں پہ رکھوائیں. ہاں نہیں, وہ اس کے لیے پھر ایک اپروول لے کے کرنا پڑتا ہے. آلریڈی بکس اچھی وہاں رکھی ہوئی تھی, میں پڑھتا تھا. اور جو اس وقت سپرنٹینڈنٹ ہے نا اڈیالہ کے, انتہائی پڑھے لکھے انسان ہیں, کتابوں کا شغف رکھتے ہیں. اس پوسٹ کے اوپر اتنا پڑھا لکھا انسان ہونا, جس کو لٹریچر کے ساتھ بھی دلچسپی ہو, ریلیجن کے ساتھ بھی, ہر فون مولا وہ بنتا ہے. اچھا, وہاں پہ خاص طور پہ ریلیجس ایک کیس کے اندر آپ تھے نا, بڑا سینسٹیو کیس تھا. تو جب آپ وہاں پہ گئے تو لوگوں کا آپ کے ساتھ کنڈکٹ کیسا تھا؟ میں سٹاف کی بات بھی کر رہا ہوں, میں ساتھیوں کی بات بھی کر رہا ہوں جو امپریزنمنٹ میں تھے. 295C والے تو ظاہر ہے نیچرلی وہ اسی کو بھگت رہے تھے, لیکن بالعموم میں سبھی کی بات کر رہا ہوں. جب آپ واک کر رہے ہیں, رائٹ لیفٹ جا رہے ہیں, چکی کھلی ہوئی ہے, تو لوگ پہلی بات ہے مجھے سب جانتے تھے سوشل میڈیا کی وجہ سے. چاہے وہ ڈاکٹرز ہوں وہاں پہ, چاہے وہ اسسٹنٹ ہوں, چاہے ڈیوٹی پہ لوگ, سب لوگ جانتے تھے, میری تھاٹس سے واقف تھے, میری ویڈیوز سب لوگ دیکھتے تھے, انہیں پتا تھا. اور سب کو یہ بھی پتا تھا کہ ایک غلط مقدمے میں پھنسایا گیا ہے, اور پھر علماء نے میرے حق میں آواز بلند کی, فتوے بھی ہے, سب کو یہ پتا تھا. یہ نہ بھی ہو تب بھی جیل کی پولیس کی ٹریننگ یہ ہے کہ جو بندہ یہاں آیا ہے آپ نے اس کو ہیومن ڈگنیٹی میں ٹریٹمنٹ اس کی اسی طریقے سے کرنی ہے, اور اتنی پازیٹیو انداز میں وہ کرتے ہیں, کوئی نیگیٹو بیہیویئر نہیں ہوتا. اور باقی یہ جو توہین مذہب کے لوگ ہیں یہ الگ ہوتے ہیں, وہاں سارے توہین مذہب کے ہوتے ہیں, سارے بیچارے دکھے ہوئے ہوتے ہیں, اس لیے ایک دوسرے سے کسی کو خطرہ نہیں ہوتا, کیونکہ سب پہ الزامات لگے ہوئے ہیں. ہاں, سب کا غم رہے. باہر کے لوگ وہ بھی اس قسم کی کوئی ایکٹیویٹی پرفارم نہیں کرتے, یہ جراثیم ان میں سے نکلے ہوتے ہیں, ان کی اچھی تربیت ہوئی ہوئی ہے, اور پھر یہ اندر کچھ لے کے تو جاتے ہی نہیں, کچھ کوئی کر بھی نہیں سکتا, کسی کو نقصان بھی نہیں پہنچا سکتا. آف دی کیمرہ بتا رہے تھے خواتین کا ایشو ہے, بچوں کا خاص طور پہ جو چھوٹے بچے ہیں ان کا وہاں بڑا پرابلم ہے. کیا ہے پرابلم؟ یہ ہے کہ اب ایک چھوٹا بچہ ہے, اس کی والدہ ہیروئن یا چرس کے کیس میں اندر گئی ہے, تو بچے پھر سال لے جاتے ہیں, کہ سال کی قید ہے تو بچے وہیں پہ جوان بھی ہوتے ہیں, سزا کاٹ رہے ہیں نا. ہاں نہیں, وہ اگر باہر چھوڑے گی تو کس کے پاس چھوڑے, وہ تو نہیں کہتے کہ آپ اس کو اندر رکھیں, لیکن ان کو رکھنا پڑتا. کئی عورتیں ایسی ہیں جو پریگنٹ تھیں اور پھر ان کو وہیں سے ہاسپٹل لے کے گئے ہیں, ان کے بچے وہاں پیدا ہوئے ہیں, اور وہ بچے بڑی عمر کے ہو چکے ہیں, ان کا گھر وہی ہے. اور یہ زیادہ تر غریب طبقہ ہے, میں آپ کو بتا رہا ہوں, جو جھونپڑیوں میں رہنے والے لوگ ہیں. باقی امیر طبقے میں بہت کم لوگ ہیں کہ جو اس لیول کے اوپر. بالکل صحیح. اب خان صاحب کی خاص طور پر میزریز آپ نے دیکھی, میں جیل کا ٹاپک کلوز کر رہا ہوں. جو باہر لوگ بیٹھے ہوئے, ان کی فیملی کے بھی وکلا, ان کی پولیٹیکل پارٹی کے, کیا کہنا چاہیں گے خان صاحب کی اس وقت جو میزریز ہے, پرابلمز ہیں, ان کے غم کا مداوا کیسے ہو سکتا ہے, یہ کیا کر سکتے ہیں؟ میرا مشورہ انہوں نے ماننا کوئی نہیں ہے. اگر آپ زور لگا رہے ہیں تو میں مشورہ دے دیتا ہوں. جی, میں تو ان سے یہی کہوں گا کہ خان صاحب کوئی درمیان کا راستہ نکالیں, اور کسی طریقے سے فی الوقت جیل سے نکلنے کی کوشش کریں. وقت پڑا ہوا ہے, ڈیل وغیرہ یہ تو الفاظ آپ لوگ استعمال کرتے ہیں,
ریٹریٹ کرنا اچھے وقت کے انتظار کے لیے کوئی ڈیل والی بات نہیں ہوتی. اچھے وقت کا انتظار کریں, بیعت کر لیں. نہیں, بیعت تو اسلام میں صرف خلیفۃ المسلمین کی ہے یا حاکم وقت کی, جیسے علماء کرام کر رہے ہیں نا ابھی بیعت. پرائم منسٹر صاحب کی نہیں, ابھی چیئرمین علماء کاؤنسل کس علامہ طاہر اشرفی صاحب, شہباز شریف صاحب کی بیعت کی ہے انہوں نے, سپہ سالار. نہیں ان کی بیعت تو نہیں ہوگی, پرائم منسٹر کی ہوگی. تو جو انہوں نے کہا وہ غلط کہا ہے. بالکل غلط کہا ہے, اور کہاں بیعت ہوئی تو نہیں ہے. انہوں نے تو اپنی آفر پیش کی ہے, تو سپہ سالار صاحب تو مسکرا ہی دیتے ان کی گفتگو سن کے. آپ نے کیمرہ جب ان کی طرف دیکھا ہے تو وہ ایسے مسکرا کے ایسے ہوئے, انہیں بھی پتہ چل گیا تھا یہ کیا کر رہا ہے یار. غلط کر اس طریقے سے گفتگو نہیں کرنی چاہیے. یعنی ایک پڑھے لکھے بندے کو زیب نہیں دیتا اس قسم کی گفتگو کرے. اور سراتن جھوٹ بول رہے تھے کہ 30 لاکھ اسٹوڈنٹ جو ہیں, وہ 30 لاکھ اسٹوڈنٹ اس کے پاس تو صرف ایک مدرسہ ہے. 30 لاکھ اسٹوڈنٹس تو ان کے پاس نہیں ہیں جو مل کے پریس کانفرنس کر رہے ہیں. مفتی مینگل صاحب نے کہا 30 لاکھ بندے تو ہم نہیں اکٹھے کر سکتے. تو یس ایک شوشہ چھوڑ دیا. اس طرح ایک دوسرے صاحب بھی کھڑے ہوئے, انہوں نے زمین و آسمان کی کتابیں بنانا شروع کر دی. یہ لوگ کیا سمجھتے ہیں, جو سامنے بیٹھے ہوئے لوگ ہیں, خواہ وہ ہمارے فیلڈ مارشل صاحب ہوں یا اپنے پرائم منسٹر صاحب ہوں, وہ ان کی باتوں کو سیریس لے رہے ہیں. انہیں بھی پتا یہ کیا کر رہے ہیں. مجھے آپ کو پتا چل رہا ہے, تو جو لوگ اس بڑے لیول پہ بیٹھے ہیں انہیں نہیں پتا چل رہا. ویسے جو بڑے لیول پہ بیٹھا ہوا ہوتا ہے اس کو پتا چل رہا ہوتا ہے, بالکل پتا چل رہا ہوتا ہے, خوش ہو رہا ہوتا ہے. تعریف ہر بندے کو اچھی لگتی ہے, لیکن مغیب کو خوش ہوا. تعریف ہر بندے کو اچھی لگتی ہے, لیکن جو سمجھدار لوگ ہوتے ہیں وہ ان چیزوں کو صرف سن لیتے ہیں, اس رو میں بہتے نہیں ہیں. تو میں نے دونوں کی تقریر سنی ہے, مجھے تو نہیں لگا کہ کہیں وہ رو میں بہ گئے ہوں. انہوں نے جو گفتگو بنتی تھی بڑی کیلکولیٹڈ گفتگو کی ہے. پرائم منسٹر نے تو بہت اچھی گفتگو کی ہے فرقہ واریت کے خلاف. میں نے تو انڈورس کیا ہے کہ اسے پیغام پاکستان میں داخل کریں. پیغام پاکستان میں تقریر کا وہ حصہ داخل کریں کہ ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھنی چاہیے, ایک دوسرے کو چندہ دینا جائز ہے, ایک دوسرے کے ساتھ رشتہ کرنا جائز ہے, مسلمان جتنے بھی فرقے ہیں. بیعت جو ہوتی ہے, آپ نے کہا وزیر اعظم پاکستان کی کر رہے تھے, تو آپ کہہ رہے ہیں وزیر اعظم کی جائز ہے؟ ہو سکتی ہے بالکل. اگر کوئی حکومت میں اس طرح کی چیز داخل کی جائے تو یہ طریقہ اسلام میں یہی ہے کہ آپ نے جو حاکم وقت ہے اس کی بیعت کرنی ہے. نہیں, لیکن کتاب و سنت کے دائرے کے اندر اسی کی ماڈرن فارم یہی ہے نا جو ہم کر رہے ہیں, کہ ہم ایک بندے کو الیکٹ کرتے ہیں, پھر وہ اپنی جو ہے وہ کابینہ بناتا ہے, اس کے اندر فیصلے کیے جاتے ہیں. یہ اسی کی ماڈرن فارم ہے. وہ تو تھرو پارلیمنٹ نہیں ہوگی, پارلیمنٹ یہ ظاہر ہے اس کو کون سلیکٹ کرتا ہے. وہ ہم نے بیعت جو یہ ہم یہ ووٹ ڈالتے ہیں, یہ ہم بیعت کر رہے ہیں. اچھا, علماء کا کیا کام ہے؟ اب دیکھیں نا, ایک تو عالم ہے, انہوں نے یہ کہا کہ 30 لاکھ لوگ بیعت کرنے کو تیار ہیں. دوسری چیز یہ, تو مجھے بتائیں اس کے جواب میں پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ لے آؤ میں ایسے بیٹھے ہوں, کوئی نہیں کہا نا. تو یہی ان کی طرف سے جواب آ گیا نا کہ یار اس طرح نہیں ہوتا بھائی, ایسی باتیں چھوڑو, کیا کہانیاں کروا رہے ہو. ترامیم بھی ہوئی کچھ, خاص طور پہ 27th کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ ہوئی. کیا ہوئی اس میں, کیا آئی ترمیم؟ اس میں استثناء, کیا استثناء دے دیا گیا. کسے؟ یعنی کہ اگر آپ نے صدر کو بھی استثناء ملا ہے, اسی طریقے سے جو ہماری عسکری سربراہان ہیں ان کو بھی کیا استثناء کیا ملا ہے کہ وہ ریٹائر ہو بھی جاتے ہیں تو ان کو کوئی مطلب کسی چارج نہیں کیا جا سکتا کسی بھی الزام کے اندر. قرآن و سنت میں تو صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر میری بیٹی چوری کرے گی تو اس کے بھی ہاتھ میں کٹوا دوں گا. اسلام میں یہ ہے کہ چاہے خلیفۃ المسلمین ہو, چاہے عام آدمی ہو, چاہے پیغمبر کے اہل البیت میں سے کوئی ہو, یہ فار دا سیک آف آرگومنٹ ہے. ورنہ تو ظاہر ہے پیغمبر کے اہل بیت نے تو اس طرح کا کوئی کام نہیں کیا. لیکن نبی علیہ السلام نے یہ سمجھانے کے لیے بات کی کہ جب فاطمہ نامی ایک عورت کی چوری کا مقدمہ نبی علیہ السلام کے سامنے پیش ہوا تو لوگوں نے سفارش کی کہ اونچے خاندان سے, تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کے بھی ہاتھ کٹوا دوں. تو اسلام کی روح سے یہ ہے. اب اس طرح کی جب کوئی چیزیں سامنے آتی ہیں تو اس کا ایک قانونی طریقہ ہے جو اس وقت ہوا ہے. آپ کو پتا ہے راولپنڈی بینچ جو ہے لاہور ہائی کورٹ کا تشکیل دے دیا گیا ہے, 3 ججز اس میں شامل ہیں اس پرٹیکولر ایشو پہ. جی, طاقت علی خان صاحب ہیں, ساتھ ان کے اور جج ہیں, کیونکہ پٹیشن تو آئی بھی ہے, وہ اس چیز کو سن رہے ہیں استثناء والے مسئلے کو کہ کیا یہ پاکستان کے آئین اور قرآن و سنت کے مطابق درست ہے یا غلط ہے. تو یہ بھی سب جوڈیسی ہے, جس طرح آپ نے میرا کیس کہا نا سب جوڈیسی ہے. تو کورٹس فیصلہ کریں گی. اگر ہائی کورٹ نے اس پہ کوئی ڈیسیژن نہ کیا یہ تو قانون بن گیا, یہ تو ترمیم کا حصہ بن گیا, کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہو گئی امینڈمنٹ. سرکار تو آئینی عدالت بھی تو بنی ہوئی ہے نا, آئینی عدالت بھی. آپ کو لگتا ہے آئینی عدالت اس کو اسٹرائک ڈاؤن کر سرکار؟ ہم تو جب تک کوئی چیز واقع نہیں ہو جاتی نا اس وقت تک تو ہم کو بات نہیں. مثلا میں آپ کو بتاؤں, پاکستان میں ایک پولیٹیکل جماعت نے پروپیگنڈا کیا کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں یہ آئینی عدالت کے چیف جسٹس بنیں گے. سلوٹ ہے اس بندے کو. کبھی آپ کو میڈیا میں نظر آیا وہ دوسرا بندہ جو جا کے ہاسپٹل چیک کرتا تھا بابا ڈیم, ثاقب نثار صاحب, وہ ہر جگہ نظر آ رہا ہے آپ کو.
فائز عیسیٰ صاحب کو آپ نے کہیں دیکھا ہے؟ تو سارا جھوٹا پروپیگنڈا تھا. جب تک کوئی چیز ہو نہ جائے آپ فائز عیسیٰ صاحب کے کچھ فیصلوں سے اختلاف کر سکتے ہیں, لیکن جو ان پہ یہ جھوٹے الزامات لگائے گئے تھے تو وہ کوئی ایک بھی چیز ثابت نہیں ہوئی ہے. انہوں نے تو کچھ نہیں کیا, سکون کی زندگی گزار رہے ہیں وہ. ٹھیک, علماء کرام کو نفاذ شریعت کے حوالے سے ان پرٹیکولر جو کردار ادا کرنا چاہیے تھا, آپ کو لگتا ہے وہ کردار ادا کیا جا رہا ہے؟ اس کے ساتھ ہی میں اس کو کون سی نفاذ شریعت کی ہے جو علماء نے تو شریعت کے ساتھ جو کچھ کیا ہے اللہ معافی دے. مفتی شمائل ندوی کی ہم نے بات کی. اچھا ادھر چلے گئے نہیں, وہ ہم تو ادھر ابھی پاکستان کے آئین میں تھے نا. میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں. انہوں نے یہ اسٹیٹمنٹ دیا کہ پاکستان کو اچھا میں اس مناظرے پہ ایک ورڈکٹ دوں گا. سلوٹ ہے جی انڈیا کی حکومت کو کہ جنہوں نے ایسی ہیلدی ڈیبیٹ کروائی ہے. پاکستان میں اگر یہ ڈیبیٹ ہوتی تو مفتی پہ بھی 295C لگنی تھی اور سامنے والے پہ بھی لگنی تھی, کیونکہ وہ جو گفتگو کر رہے تھے نا, اور اینڈ پہ اس مفتی صاحب نے اس بندے کا ہاتھ چوما ہے. جو بندہ ڈینائل آف گاڈ کر رہا ہے, خدا کی توہین کر رہا ہے, اس کا ہاتھ چومنے والا اس پہ 295A لگتی ہے پاکستان کے قانون میں. سرکار مجھے لوگ کہہ رہے ہیں اس مناظرے کے اوپر کمنٹس کر رہے ہیں, تو آپ ویڈیو میں مجھ سے کمنٹس لے رہے ہیں. یہ انڈیا کا سیکولر نظام ہے جہاں پہ یہ مناظرہ ہو گیا. پاکستان میں ہوتا تو دونوں 295A میں ناقابل ضمانت اڈیالہ میں ہوتے. وہ تو بعد میں ہوتا. میں آپ کو ایک ویڈیو دکھانا چاہتا ہوں. پاکستان میں ایک مناظرے کے بعد کیا ہوا دکھاؤں میں آپ کی اجازت سے. جی 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 مجھے نہ دکھائیں گے, ہمارے اسٹوڈنٹس نے میمز بنا کے اپلوڈ کیے. بہت پرانا مناظرہ ہے. اور جناب یہ اتنی بےہودہ گفتگو ہے, سسٹرز نے بھی دیکھنی ہے, بند کر دیتے. جی جی مجھے پتا ہے یہ پرانا مناظرہ ہے, کافی پرانا ہے. ان لوگوں کی داڑیاں بھی اب سفید ہو چکی. نہیں اب آپ 295C کی بات تو بعد میں دیکھیں نا. وہ مائک کے اوپر کیا گفتگو ہو رہی ہے؟ نہیں مائک کے اوپر وہی گفتگو ہو رہی ہے جو جید العلماء کا عقیدہ ہے, یہی کچھ ہی کرتے ہیں. یہ مفتی شمائل ندوی وہ کہتے ہیں پاکستان کو اسلامی ملک نہیں مانتے. میں جو بات کر رہا تھا وہ کہتے ہیں ہم پاکستان کو اسلامی ملک نہیں مانتے. دیکھیں نا یہ وہ گفتگو بھی سناتے ہیں. نہیں پاکستان مسلمان ملک ہے, اسلامی ملک نہیں ظاہر ہے, مسلمان ملک ہے. ان مفتی صاحب کے لیے یہ ہے کہ جی میں سن لیا, مجھے یہ بند کرتے آپ. میں چاہتا ہوں سرکار وہ آپ لگا لیجیے گا بیچ میں ان کی. ہاں ان مفتی صاحب کے لیے صرف میں ریکویسٹ کروں گا کہ آپ جس کو اسلامی حکومت مانتے ہیں نا, خلفائے راشدین کے بعد بنو امیہ کی حکومت کو, ہم تو اس کو بھی اسلامک نہیں مانتے قرآن و سنت کی روشنی میں. آپ پاکستان کی حکومت کی بات کر رہے ہیں, ہم تو اس حکومت کو بھی نہیں مانتے کہ وہ اسلامک تھی. صحیح مسلم میں حدیث ہے اسی حکومت کے بارے میں 4776 کہ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کعبے کے سائے میں بیٹھے ہوتے ہیں. صحابی رسول ہیں, سب سے زیادہ حدیثیں انہوں نے ریٹن فارم میں جمع کی ہیں. ان کو ایک شخص آ کے کہتا ہے کہ آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہم حکمران وقت کی بیعت کریں, اور آپ کے چچا کا لڑکا معاویہ ابن ابی سفیان ہمارا حاکم ہے, وہ تو ہمیں کہتا ہے ہم لوگوں کو ناحق قتل کریں اور حرام طریقے سے لوگوں کا مال ہڑپ کریں. اور اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے سورہ النساء میں 29 نمبر آیت میں کہ ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھاؤ, ایک دوسرے کو قتل مت کرو. اب ہم قرآن کی بات مانیں یا آپ کے چچا کے لڑکے معاویہ ابن ابی سفیان جو کہ آج حاکم وقت ہیں ان کی بات مانیں؟ تو حضرت عمر بن عاص کے بیٹے عبداللہ بن عمر بن عاص جو خود بھی صحابی ہیں, انہوں نے سر جھکا لیا, پھر سر اٹھا کے کہا کہ معاویہ کی اطاعت کرو ان کاموں میں جس میں اللہ اور اس کے رسول کے مطابق تمہیں چلائے, اور ان کاموں میں اس کی نافرمانی کرو جس میں وہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے. تو میں نے ایک صرف آپ کو سامپل رکھا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی جو دور ملوکیت تھا, ہم تو اس دور کو بھی اسلامک حکومت نہیں مانتے, مسلمانوں کی حکومت مانتے ہیں. اسلامک حکومت جو ہے صلح حسن کے اوپر ختم ہوگی خلفائے راشدین, یا اس کے بعد 2-2.5 سال آپ عمر بن عبدالعزیز کے کہہ سکتے ہیں. تو مفتی صاحب کے لیے جواب ہے کہ مجھ پریشان نہ ہو, پاکستان کی فکر نہ کریں. آپ جن حکومتوں کو اسلامک مانتے ہیں نا ماضی میں بھی, ہم تو ان کو بھی اسلامی نہیں مانتے, ہم تو حق چار یار کے ساتھ ہیں, خلفائے راشدین کے ساتھ. ایک اور سٹیٹمنٹ میں بیدی حوالے سے ریاست کی میں بات کرتا ہوں اور جاہلیت کی بات کرتا ہوں کہ اگر کوئی شخص ریاست کے لیے وفادار نہیں ہے, اپنی وفاداری کا وہ معاہدہ نہیں کرتا, عہد نہیں کرتا, بیعت نہیں کرتا, یا اس کا قائل نہیں ہوتا, تو قرآن حدیث کی روح سے وہ زمانہ جاہلیت میں رہتا ہے. جی بالکل ٹھیک ہے, یہ صحیح مسلم حدیث ہے, بالکل صحیح ہے جی, بالکل صحیح مسلم حدیث ہے, ریاست کی جی صحیح مسلم حدیث ہے. جو امام وقت کی بیعت کے بغیر مرا وہ جاہلیت کی موت مرا. ان پرنسپل یہ بات ٹھیک ہے جو وہ کر رہے ہیں, لیکن بات یہ ہے کہ جو حاکم وقت ہے, جو حاکم وقت ہے اس کی حاکمیت کو کوئی تسلیم بھی کر رہا ہے کہ نہیں, یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. جو لوگ تعویل کی غلطی کا شکار ہیں وہ تو اس قسم کی باتوں سے چڑ جائیں گے نا. تو اس میں درمیان کا راستہ یہ ہے کہ اگر آپ کا اسٹیٹ سے اختلاف ہے
آپ آرمڈ کنفلکٹ نہ کریں, پولیٹیکل اسٹرگل کریں. اسی لیے پاکستان کے آئین میں یہ ہے کہ اپوزیشن لیڈر بھی ہوگا اور لیڈر آف دا ہاؤس بھی ہوگا. یہ بات بالکل ٹھیک ہے مفتی صاحب نے, لیکن اس کی بنیاد کے اوپر یہ اس کو ایکسٹراپولیٹ اس حوالے سے کریں کہ خلفائے راشدین جو اتنے اعلیٰ کردار کے لوگ تھے, ان کا کمپیریزن آج کل کے جو ہمارے ملک کے پرائم منسٹرز ہیں ان کے ساتھ کروایا جائے تو یہ غلط ہے. لیکن دوسری طرف میں یہ بھی بات کروں گا کہ رعایا بھی پھر اسی قسم کی ہے جس قسم کے ہمارے پرائم منسٹرز ہوتے ہیں. مفتی تقی عثمانی صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ اس میں کون سی ایسی بات انہوں نے کی ہے جو آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ وہ شاید ان پرنسپل وہ بات کر رہے ہیں, کوئی اسپیسیفکلی کی نہیں ہے. اور آپ تو کہہ رہے تھے کہ مفتی صاحب جو ان سے بولا نہیں جاتا, یہ تو اونچا بول رہے ہیں, ایسے ایسے کر رہے ہیں. وہ نہیں, میں مفتی منیب الرحمان صاحب کی بات کر رہا تھا, اور ظاہر ہے مفتی تقی عثمانی صاحب بھی آپ چلے تقی عثمانی صاحب نے تو ویڈیو بنوائے نا, یہ دیکھیں نا آپ ان کی ویڈیو دکھا رہے ہیں مجھے, ان کی ویڈیو بنوا دینا یار. یہ میسج دے رہے ہیں شاید طاہر اشرفی صاحب کو. نہیں کیا مطلب وہ کہتے ہیں کہ مفادات کے تحت جو ہے نا وہ حکومت کو, وہ تو میں پہلے اس ویڈیو سے پہلے میں آپ کو کہہ چکا ہوں کہ دو مولویوں نے جو تقریر کی ہے, جن کے سامنے کیا ان کو بھی پتا کہ یہ کیا کر رہے ہیں, اور پاکستان کے عوام کو بھی پتا ہے. اچھا سر, میں کیونکہ یہ مولوی ہیں, مجھے بتائیں پچھلی جو حکومت تھی اس میں بھی یہ ساتھ تھے اس حکومت کے, یہ دونوں. تو ایسی کون سی گدڑ سنگھی ہے ان کے پاس؟ گدڑ سنگھی کیا ہے, ظاہر ہے حکومت میں رہنا چاہتے ہیں, اور کیا ہے وہ حکومتی پوسٹ کے, اور اس کے لیے یہ اسٹیٹمنٹ دیے جاتے ہیں, ظاہر ہے. اور کیا ہے یار, ان لوگوں کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اچھا آپ کی اجازت سے, کیونکہ دین دار لوگوں کی بدقسمتی ہے کہ ایسے لوگ جو ہے وہ دین کے مذہب کے اوپر بیٹھے ہوئے. ٹھیک, اب ہمارا آپ نے انہی مولانا صاحب کا وہ انٹرویو دیکھا ہے جو جیو کے ایک اینکر نے لیا تھا, جس میں دھت تھے, یہ یوٹیوب کے اوپر کافی وائرل ہے. نام لیے بغیر میں کہہ رہا ہوں, نام لیے بغیر. نہیں, آپ جب انہی کہہ رہے ہیں تو پھر نہیں, میں نے نام نہیں لیا. انہی میں آپ نے کوئی 4 بندے مجھے دکھا چکے ہیں, لیکن آپ کہتے ہیں کہ وہ نہیں ہے. نہیں, میں نے تو نام کسی کا لیا ہی نہیں بھائی. جن کو میں نے دکھایا ان میں سے نہیں ہے. 4 بندے جو ہیں جن کو دکھایا ان میں سے نہیں ہے کوئی, یہ کہہ دیں. ہاں, جتنے آپ نے دکھائے ان میں سے نہیں ہے. جس کو نہیں دکھایا اس کا ذکر کیا وہی والا ہے. وہ تو مجھے نہیں دکھایا نا. بہت شرارتی ہیں. شرارتی نہیں. اچھا دیکھیں, نہیں وہ ظاہر ہے, وہ آپ بھی انجینئر اور میں بھی انجینئر ہوں, اور اس سے بڑھ کے میرا بلڈ اپ مولویوں میں ہوا ہے. میں جناب مولوی پلس ہوں, پرو میکس, مولوی پرو میکس. اچھا سر, میں کیونکہ ہمارا پوڈ کاسٹ آڈینس بیسڈ ہے, آڈینس نہیں لا سکے, باوجود ظاہر ہے سیکورٹی ریزنز بھی تھے. آج تو آپ نے اتنا کچھ سمیٹا ہے کہ آپ بہت ساری آڈینس لے کے آئیں گے. نہیں, وہ سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم چند ایک ویڈیو میسجز ہیں, وہ نہ چلے تو پھر انجسٹیفائڈ ہوگا. ہم وعدہ کر کے آئے ہیں ان سے. دیکھیں, اگر آپ کو خود پتا ہے تو بجائے آپ ویڈیو میسج کرانے کے آپ خود پوچھیں. مجھے نہیں پتا ہے, مجھے نہیں ہے, میں انفلٹرڈ چلانا چاہتا ہوں. اچھا, آپ چلائیں ضرور, لیکن مجھے یہ بتائیے کہ وہ آپ نے خود پہلے سن لیے. میں نے نہیں سنا. جب آپ نے سنے نہیں ہے تو آپ اس فورم پہ نہ چلائیں, تو آپ کو پتا ہی نہیں اس میں کیا بات ہے. ٹیم نے بھیجا ہے کوئی غیر اخلاقی. نہ, جب تک آپ خود نہیں سن چکے, میں آپ سے جب کاؤنٹر کوشچن کروں گا یہ بھائی کیا اردو بول رہا ہے, تو آپ کو خود نہیں پتا. ٹھیک ہوگی, یہ میری گارنٹی ہے. اچھا, پھر آپ اس طرح کریں, اس پہ چلائیں اور سمجھ کے آپ مجھ سے سوال کریں, میں اس کو جواب نہیں دوں گا. میں آپ کے سوال چلائیں. اچھا, اس سے پہلے صرف آپ یہ بتا دیجئے, 103 دن کی جو آپ کی قید تھی, رانا ثناء اللہ صاحب 6 مہینے اندر رہے تھے, تو ان کی اہلیہ نے آ کے کہا تھا کہ میں 6 مہینے کا حساب مانگوں گی. ان 6 مہینوں کا جواب کون دے گا؟ جو رانا صاحب کے ضائع ہو گئے. ظاہر ہے آپ کی اکیڈمی بند رہی نا سر, آپ کا یہ جو دعوت و تبلیغ کا کام ہے وہ بند رہا. آپ کی فیملی نے سفر کیا, والد صاحب بیٹھے ہوئے انہوں نے سفر کیا, سب نے بچوں نے سفر کیا, تو 103 دن کا حساب مانگیں گے آپ کسی سے؟ نہیں, میں نے تو معاف کر دیا سب لوگ اپنی ذات کیا. رہا دین کے حوالے سے جو نقصان کیا ہے وہ انشاءاللہ آخرت میں حوض کوثر پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان کو پیش ہوگا. اور ایک بات اور ہے کہ خاص طور پہ ایک امیر محترم سے متعلق آپ نے کہا تھا, ایک امیر صاحب جو ہے اس سے متعلق آپ نے کہا تھا کہ اب میرے پوڈ کاسٹ میں جب انہوں نے کہا, اور آپ نے آڈیو میسج بھیجا, آپ نے کہا جی اب میرا سیز فائر ہو گیا. جی بالکل سیز فائر. اب کوئی ایسی بات نہیں ہوگی. جی نہیں ہوئی. اور پھر اور بھی کچھ لوگوں سے متعلق ظاہر ہے کہ وہ ہو گیا تو اب نہیں ہوگا. سوال میرا یہ ہے کہ جب آپ کسی پرنسپل پوزیشن پہ ہوتے ہیں, اصولی موقف تو نہیں بدلا کرتا سر. نہیں, موقف وہیں پہ ہے. ایسا تو نہیں ہوتا ہے کہ وہ میں نے ایک بات پہ کہا تھا کہ انہوں نے مجھے خود چیلنج کیا اور پیچھے ہٹ گئے. اب میں انہیں بار بار یہ نہیں کہوں گا کہ بھاگ گیا تھا, صرف اس ایک بات. ہاں ظاہر ہے پرنسپلی آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی بھی اختلاف موجود ہے. جی وہ موجود ہے, وہ رہے گا, اور اختلاف جو ہے وہ حسن ہے.
دنیا میں اللہ تعالیٰ نے کافروں کو بھی رہنے کا حق دیا, مسلمانوں کو بھی. ہاں وہ اظہار کرتے رہیں گے اس ایک ٹاپک کے اوپر. بالکل صحیح. ورنہ تو میں بار بار کہہ سکتا تھا نا کہ دیکھو تمہارا امیر بھاگا ہوا, تمہارا امیر بھاگا ہوا, وہ میں نہیں کروں. کیوں کہوں؟ پہلا سوال اچھا سوال ہے انجینئر صاحب سے, یہ ہے کہ وہ بریلوی, دیوبندی, اہل حدیث تینوں فرقوں کی غلطیاں نکال رہے ہوتے ہیں, اور دوسری طرف وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے کوئی فرقہ لانچ نہیں کیا. اگر آپ نے کوئی فرقہ لانچ نہیں کیا اور یہ سارے فرقے آپ کے نزدیک غلط ہیں, گمراہ ہیں, تو پھر آپ کس فرقے کو فالو کرتے ہیں؟ آپ نے کون سا فرقہ لانچ کیا ہے؟ اور دوسری بات کہ آپ کہتے ہیں کہ آج کے دور میں جو نماز ہے وہ سب سے بہتر نماز اہل حدیث پڑھتے ہیں, ان کی نماز بہتر ہے, اور ایک طرف آپ کہہ رہے ہوتے ہیں پوڈ کاسٹ میں کہ ہاتھ چھوڑ کے بھی نماز پڑھنی چاہیے, ہاتھ باندھ کے بھی پڑھنی چاہیے, میں ہر طریقے سے نماز پڑھتا ہوں. تو کیا دین ہمیں اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ ہم صبح بھی اور طریقے سے نماز پڑھیں اور شام بھی اور طریقے سے نماز پڑھیں؟ ہاں جی, ہم جو کچھ بیان کر رہے ہیں وہ سنت کے مطابق بیان کر رہے ہیں کہ نبی الاسلام نے ہاتھ باندھ کے بھی نماز پڑھی, آپ نے ہاتھ چھوڑ کے بھی پڑھی, آپ نے کانوں تک بھی رفع الیدین کیا, آپ نے کندھوں تک بھی رفع الیدین کیا, آپ نے 3 وتر بھی پڑھے, 5 بھی پڑھے, 7 بھی, 9 بھی, 13 بھی پڑھے. تو جو چیز قرآن و سنت ثابت ہے وہ آپ کریں گے. باقی جو انہوں نے یہ کہا نا کہ آپ نے کون سا فرقہ لانچ کیا, ہم نے تو فرقہ لانچ ہی نہیں کیا. فرقے کی ایک مسجد ہوتی ہے پاکستان میں, جتنے فرقے ہیں ان کی مساجد ہیں, باقاعدہ تعلیمی بورڈز بنے ہوئے ہیں. ہمارا کوئی تعلیمی بورڈ نہیں بنا ہوا, کوئی مدرسہ نہیں ہے, چندہ بک نہیں ہے, مسجد نہیں ہے. اور سب سے بڑی بات, فرقوں کا سلوگن یہ ہوتا ہے کہ ہم جنتی ہیں باقی سب جہنمی ہیں. میں کہتا ہوں سارے جنتی ہیں, بریلوی, دیوبندی, اہل حدیث, شیعہ اپنی اپنی غلطیوں کا عذاب بھگت کے جنت میں جائیں گے, اور اگر غلطی نہیں کی ہوئی تو ڈھک جائیں گے. سب کے سب مسلمان ہیں. فرقے کہتے ہیں نہیں ہم مسلمان ہیں, باقی سب جو ہیں وہ واجب القتل ہیں, گمراہ ہیں, بدعتی ہیں. میں صرف فرقوں کی غلطیاں ہائی لائٹ کرتا ہوں, کیٹاگوریکل ڈینائل کسی فرقے کا نہیں کرتا. تو آپ کا کوئی فرقہ ہے, کوئی گروہ ہے, جماعت ہے, یا کیا ڈیڑھ نہیں مسلم نہیں ہے ہی نہیں, کہیں مسجد ہے ہی نہیں. دیکھیں آپ مجھے کہہ نہیں سکتے نا 1.5 اینٹ کی مسجد, یہ کرائے پہ اسٹوڈیو ریکارڈنگ کی جگہ ہے, یہ بھی مسجد آپ نہیں کہہ سکتے. اور 1.5 اینٹ کی بھی نہیں ہے, 1.5 اینٹ کی بھی نہیں ہے, اندازہ کریں کچھ بھی نہیں ہے نا. یہی تو وجہ ہے کہ میرے مخالفین کو سو کارڈ کوئی میرا ویک پوائنٹ ملتا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, دونوں سوالوں کا جواب آ گیا سر. السلام علیکم جی, میرا انجینئر محمد علی مرزا صاحب سے ایک بہت ہی مودبانہ سوال ہے کہ جناب آپ کو جو ظاہر ہے 100 سے زائد دن اسیری میں رکھا گیا, اور آپ کے اوپر ایک بلا وجہ کا یہ ایک مقدمہ کیا گیا, اور آپ کو تنگ کیا گیا, ذہنی طور پر پریشان کیا گیا, تو کیا آپ اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کریں گے؟ کیونکہ آپ کے ظاہر آپ اتنے بڑے انفلوئنسر ہیں ماشاءاللہ, تو آپ کے اتنے قیمتی دن ضائع ہوئے, تو اس کے بارے میں ضرور بتائیے گا. دیکھیں قانونی کارروائی کرنے کا رزلٹ کوئی نہیں نکلتا. سٹنگ پرائم منسٹر ہیں, انہوں نے ایک جھوٹے الزام کے اوپر ایکس پرائم منسٹر کے اوپر ایک مقدمہ کیا ہوا ہے حد کے عزت کا, آج تک فیصلہ نہیں ہوا. پرائم منسٹر ہو کے فیصلہ نہیں کروا سکتا. وہ اس طرح کے کیسز کا فیصلہ برطانوی عدالتوں میں ہو جاتا ہے. ہاں وہاں پہ ہوتا ہے. اچھا, ہم نے اپنی جنگ علمی طریقے سے کورٹ میں لڑی, سوشل میڈیا پہ لڑی, اور ہم پاکستانی عوام کو بتانے میں کامیاب ہو گئے کہ آپ جن لوگوں کی پارسائی سے دھوکہ کھاتے تھے حقیقت میں یہ کتنے گرے ہوئے لوگ ہیں. تو ہم تو جنگ جیت چکے ہیں, عوام کی عدالت میں ہم مقدمہ جیت چکے ہیں. مجھے ضرورت ہی نہیں پاکستان کی کسی عدالت سے ان کے خلاف کوئی فیصلہ لینے کی. نظر آتی کونسل کے ساتھ جو اس وقت ہو رہی ہے, ان کے فرنٹ مین علماء کے ساتھ جو کچھ ہو رہی ہے, یہ سزا تو دنیا کی کوئی عدالت نہیں ان کو دے سکتی جو پاکستان کی عوام نے دے دیا. اس میں مزید میں کیا اضافہ کروں, یہ ان کے لیے جواب کوئی ایکشن نہیں. ٹھیک یعنی کہ صحابی مانتے ہیں اور رضی اللہ تعالیٰ کا مطلب اللہ پاک ان سے راضی ہے. جب اللہ پاک راضی ہے تو انجینئر صاحب کو تنقید کرتے ہیں. دوسرا یہ کہ ترمذی کے اندر مفہوم ہے کہ میرے صحابہ کرام میں نشان تنقید نہ بناؤ, اور یہ بھی عجیب سبب پر نشان تنقید بناتے ہیں. آج کے دور میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے پر تنقید کر کے انجینئر صاحب کون سی اسلام کی خدمت کر رہے ہیں, اس سے اسلام کو کیا فائدہ ہوگا؟ یہ ٹاپک میں کافی دفعہ ایڈریس کر چکا ہوں. ہمیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ سے کوئی اختلاف نہیں ہے سوائے اس کے کہ انہوں نے حاکم وقت کے خلاف خروج کیا سیدنا علی کے. اور جامع ترمذی, سنن ابی داؤد اور سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے, تم میرے بعد بہت اختلاف دیکھو گے. اس وقت علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین, میری سنت اور میرے ہدایت یافتہ خلفاء راشدین کی سنت کو لازم پکڑ لینا. اسی لیے آپ دیکھیں جب سیدنا ابو بکر کے خلاف لوگ کھڑے ہوئے منکرین زکوٰۃ, اگرچہ وہ نماز پڑھتے تھے, ہم حضرت ابو بکر کے ساتھ ہیں. حضرت عمر کے خلاف تو کھڑے ہی جو لوگ ہوئے وہ رومنز اور پرشینز تھے, وہ کافر تھے, وہ تو معاملہ ڈیفرنٹ ہو گیا. حضرت عثمان کے خلاف جو لوگ کھڑے ہوئے وہ بھی مسلمان تھے. صحیح بخاری میں آتا ہے حضرت عثمان نے کہا نماز ان کے پیچھے پڑھو, برائی میں ان کا ساتھ نہ دو. 695 نمبر حدیث ہے بخاری میں.
لیکن ہم حضرت عثمان کے ساتھ ہیں. حضرت علی کے خلاف جو لوگ کھڑے ہوئے پولیٹیکل اختلاف کے ساتھ, تو ہم حضرت علی کے ساتھ ہیں, کیونکہ نبی الاسلام نے ہمیں خلفائے راشدین کی پیروی کا حکم دیا. تو کیا کوئی عالم دین یا ان کے ماننے والا کبھی کرٹیسائز کرتا ہے اس چیز کو کہ آپ حضرت عثمان کے جو مخالفین ہیں انہیں غلط کیوں سمجھتے ہیں حضرت عثمان کے مقابلے میں؟ اپریشیٹ کرتے ہیں, کہتے ہیں جی غلط سمجھنا چاہیے, خلیفہ وقت تھے. تو بھائی حضرت علی کے مخالفین بھی جب وہ ریٹ آف دی گورنمنٹ کو چیلنج کریں گے, اللہ ان سے راضی ہوا تو پھر آپ ان سے, یہ ٹاپک ایک الگ آ جائے گا نا. اللہ اگر ان سے راضی ہے, اس کا مطلب یہ, پہلی تو بات آپ اس میں جائیں گے اللہ ان سے راضی ہوا, یہ آیت مبارکہ اس وقت نازل ہوئی ہے جب حضرت معاویہ نے اسلام بھی قبول نہیں کیا تھا, صلح حدیبیہ کے مسلمانوں کے بارے میں. رضی اللہ عنہ وہ کہتے ہیں, ہم ایکسٹراپولیٹ کر کے تمام صحابہ کو کہتے ہیں رضی اللہ عنہ کے دو معنی ہیں, اللہ ان سے راضی ہوا, اللہ ان سے راضی ہو, یہ دعائیہ کلمات ہے. امام مسلم کے شاگرد نے صحیح مسلم میں 93 نمبر حدیث کے کانٹیکسٹ میں لکھا ہے امام مسلم بن حجاج قشیری رضی اللہ عنہ, یہ دعائیہ کلمات ہیں, یہ دینے چاہیے. اللہ ان سے راضی ہو یہ بالکل اپنی جگہ موجود ہے. مجھے بتائیں حضرت آدم سے کیا اللہ راضی نہیں ہوا؟ تو ہم اپنے بچوں کو کیوں بتاتے ہیں کہ حضرت آدم سے غلطی ہوئی, پھر اللہ نے ان کو معاف کیا, لیکن قرآن میں آیا کہ دیکھنا ہم نے اولاد آدم تمہارے ماں باپ کا قصہ تم سے اس لیے بیان کیا کہ دیکھنا شیطان نے جس طرح انہیں ورگلایا تھا تمہیں بہکا نہ دے. میں اب کنٹرول الفاظ بول رہا ہوں, قرآن میں تو بڑے سخت الفاظ آئے میں. اچھا, اسی طریقے سے ہم لوگوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں, دیکھیں حضرت علی کے مقابلے پر جن لوگوں کو شیطان نے ورگلا دیا اور وہ حاکم وقت کے خلاف کھڑے ہوئے, تمہیں کہیں شیطان ورگلا نہ دے اور تم صحیح حاکم کے خلاف کھڑے نہ ہو. ہم یہ بتانا چاہتے ہیں. سر اگلا سوال. میرا نام محمد فرحان, میں لاہور سے ہوں. شریان بھائی آپ کے تواسط سے میں آپ کا پہلے تو بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں بھی سوال اٹھانے کا موقع دیا. ٹائم بہت تھوڑا دیا پر کوئی بات نہیں, اوکے. اچھا, میں انجینئر صاحب سے پوچھنا چاہوں گا کہ عالم تو ایسا ہونا چاہیے نا کہ اس کا ہمارے پاس تو سب سے اچھا پرنسپل اور اصول تو حضور پاک کی زندگی صلی اللہ علیہ وسلم, ان کی زندگی ہے, ان سے ہم نے سیکھنا ہے. تو ان کا معیار زندگی اور ان کے تو اسوہ حسنہ وہ سب تو کچھ بھی ہمارے عالموں میں اور نہیں نظر آتا. اور آپ کہتے ہیں کہ میں بکش بات کرتا ہوں, پڑھے لکھے انسان ہیں, تو آپ بھی جیسے جیسے نازیبا الفاظ یوز کرتے ہیں, ریحان بھائی آپ کی اصطلاح ہے, کیا یہ جسٹیفائڈ ہے؟ اور دوسرا میرا یہ سوال ہے کہ کیا انہیں بھی کوئی بگ بردر میں اثر آ گیا جو اتنی جلدی یہ رہا ہو گئے؟ چھوٹا منہ بڑی بات میں پیشگی معذرت چاہتا ہوں آپ سے. تو ہم تو کوئی بھی عام بندہ اگر کسی چھوٹے سے ایشو میں آ جائے تو 4-4 سال 5-5 سال فیصلے نہیں ہوتے کسی کیس کے, تو کیا نہیں بھی کوئی بگ بردر میں اثر آ گیا جو اتنی جلدی یہ باہر آ گئے ہیں؟ اور عالم کا بیہیویئر کیسا ہونا چاہیے, یہ میرا پہلا سوال ہے. بہت شکریہ. مجھے بتائیں پاکستان کی تاریخ میں کبھی کسی پہ اس طرح کی 295C کٹی ہے کہ سارا سوشل میڈیا تمام فرقوں کے علماء دیوبند اور شیعہ علماء دونوں ایک دوسرے کے بارے میں کیا جذبات رکھتے ہیں آپ کو پتہ ہے, اور دونوں کنسنسس کے ساتھ اس پہ ایگریڈ ہیں کہ یہ زیادتی ہوئی ہے. علامہ امین شہیدی کا سٹیٹمنٹ تھا اس کے اوپر. جی شہنشاہ نقوی صاحب کا تھا, جواد نقوی صاحب کا تھا, مفتی طارق مسعود صاحب تھے, بری امام کے گیلانی صاحب تھے. تو اس طرح کا کوئی کیس پاکستان کی ہسٹری میں کبھی آیا ہی نہیں ہے کہ سب کے سب لوگ کہیں کہ یہ غلطی ہو گئی ہے, یہ آپ نے غلط کیا ہے. چونکہ پہلے کوئی مثال نہیں ہے. اگر پہلے کوئی مثال ہوتی, میرے اعتبار سے تو 103 دن بھی زیادہ ہیں, اتنے بھی نہیں گزرنے چاہیے تھے. ہائی کورٹ پہ اگر ہمیں کانفیڈنس ہوتا اس حوالے سے کہ پبلک پریشر کی وجہ سے وہ معاملے کو ڈیلے نہ کرے, تو پہلے دن ہمیں کویشمنٹ اپلائی کر کے اس کو کویش کروانا چاہیے تھا. لیکن ہمیں پتا تھا کہ وہ بعض اوقات بندے کی سیفٹی کے لیے چاہتے ہیں کہ معاملے کو ٹھنڈا کریں, اور وہ انہوں نے کویشمنٹ نہیں کرنی تھی اور معاملے کو کسی اور طرف ڈال دینا تھا. اس لیے ہم نے بیل والی جو آپشن ہے اس کو اڈاپٹ کیا. تو اس طرح کا کوئی نہ پہلے کیس ہوا ہے, یہ پہلا کیس ہے. اس طرح کی بودھی FIR اگر مستقبل میں بھی کسی پہ کٹی تو انشاءاللہ تعالیٰ اس سے پہلے فارغ ہوگی. یہ پریسیڈنٹ سیٹ ہوا ہے, اور آپ دیکھیں میری FIR کے بعد 45 لوگوں کی بیلز ہوئی ہیں توہین مذہب میں, 45 لوگوں کی سائٹیشنز آ گئی نا. دیکھیں فرق پڑا نا. اب رہا انہوں نے کہا جی علماء کے کردار سے مطلب نہیں, علماء کے کردار نہیں, انہوں نے کہا جی زبان استعمال کرتے ہیں. اس پلانٹ ارتھ پہ اختلافی موضوعات پہ اگر مجھ سے کوئی سافٹ بندہ ہے تو پروڈیوس کریں. یہ تو ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں. میں تو مفتی تقی عثمانی صاحب کہتا ہوں, میں احمد صاحب بریلوی صاحب کو اعلیٰ حضرت بریلوی امام احمد صاحب بریلوی کہتا ہوں, لہٰذا میں اس کے ساتھ ایگری نہیں کرتا ہوں. میں سافٹ بندہ ہوں اختلافی موضوعات کے اوپر. رہا اگر کوئی مثال دیتے ہیں نا کہ میں نے فلاں لفظ سخت استعمال کیا ہے,
تو ڈکشنری میں بات ہو جاتی. مثلا اب میں پھکی کا لفظ استعمال کرتا ہوں, بھائی پنجابی میں کوئی ولگر لفظ نہیں ہے, کیا ہم اپنی فیملی میں لفظ نہیں استعمال کرتے؟ پیٹ درد ہو تو ہم کہتے ہیں پھکی. یہ میں نے ایک تفنن کے طور پر ایک لفظ ڈیوائز کیا کہ جب کسی کو علمی ہاضمے میں دقت پیش آ رہی ہو تو میں اسے علمی جواب میں ایک اینٹی وینم الزامی جواب پھکی دیتا ہوں. تو ایک ولگر لفظ نہیں. بالکل صحیح. اگلا سوال. السلام علیکم جی, میں احسن بات کر رہا ہوں فرام سیالکوٹ سے. اور سب سے پہلے ریحان بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں انفارم کیا اور کویسچن کرنے کا بھی موقع دیا, تو اس کے لیے بہت بہت شکریہ. اور بیسیکلی میرے 2 کویسچن ہیں انجینئر صاحب سے. میرا پہلا کویسچن یہ ہے کہ آپ اکثر بزرگوں پہ تنقید کرتے رہتے ہیں, ان سے ڈیمانڈ وغیرہ کرتے ہیں کہ آپ یہ کر دیں وہ کر دیں, آپ اپنے بزرگوں کو کہیں یہ کر دیں وہ کر دیں, ملک کا قرضہ اتروا دیں, اس طرح کی آپ ان سے ڈیمانڈ وغیرہ کرواتے رہتے ہیں. تو قرآن پاک میں ایک واقعہ ہے ملکہ بلقیس کا, جس میں کافی مشہور واقعہ ہے اور جس میں سلیمان علیہ السلام کا ایک امتی ہے آفصف بن برقیہ, جس کے بارے میں یہ آتا ہے کہ اس کو کتاب کا تھوڑا سا علم دیا تھا. تو میرا انجینئر صاحب سے کویسچن یہ ہے کہ آپ اس نے تھوڑے سے علم اس کو تھوڑا سا علم تھا, اس نے تھوڑے سے علم کے ساتھ ہزاروں میلوں کی دوری پر ملکہ بلقیس کا تحتا ایک پلک جھپکنے سے پہلے سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر دیا تھا. تو آپ کیونکہ آپ اپنے آپ کو علمی کتابی کہتے ہیں, تو آپ بھی اس طرح کا کوئی کام سر انجام کر کے دکھا دیں. تو ایک میرا کویسچن ہے, اس کویسچن کا آنسر دے دیں. اور ادھر ہی رک جائے نا, پہلے اس کویسچن کا آنسر دو. پہلی بات یہ کہ بات بزرگوں کی کر رہے ہیں, ڈیمانڈ مجھ سے کر رہے ہیں. وہ میں تو کہتا ہوں ایسا نہیں ہو سکتا. رہا قرآن میں جو واقعہ رپورٹ ہوا ہے وہ ایک ایکسیپشن ہے, وہ واقعہ رپورٹ ہوا اور اس نے تو دعویٰ کیا تھا کہ میں ایسے کر کے دکھا سکتا ہوں, اور اس نے کر کے دکھا دیا. ان کا یہ دعویٰ ہے کہ 1965 کی جنگ میں داتا دربار والے بزرگ نے حضرت علی حجویری راوی کے پل کے اوپر آ کے بم کیچ کیے تھے, اور انڈیا والوں کا دعویٰ ہے کہ ان کی دیویوں نے بھی بم پکڑے تھے, انہوں نے تو میوزیم میں رکھے ہوئے ہیں, ہمارے پاس کسی میوزیم میں بم نہیں ہے. تو دعویٰ تو ان کا ہی مضبوط لگتا ہے اگر دیکھا جائے دنیاوی اعتبار سے. ویسے میرے نزدیک تو دونوں ہی دعوے جھوٹے ہیں. ابھی حالیہ جو جنگ ہوئی ہے 10 مئی 2025 کی, اس میں پاکستان کے آلموسٹ 80 شہروں کے اوپر ڈرونز پھینکے گئے. کوئی واقعہ رپورٹ ہوا ہے کہ کسی بزرگ نے قبر سے نکل کے ڈرون پکڑا ہو؟ لاہور میں بھی گرا ہے, تو مجھے تو کوئی پکڑتا ہوا نظر نہیں آیا. تو یہ میں نے ڈیمانڈ کی تھی کہ آپ لوگ یہ کہتے تھے 65 میں پکڑے ہیں, تو اب بھی پکڑ کے بتائیں گے. تو دعویٰ ان کا تھا, میرا تو نہیں ہے. یہ کہتے ہیں کہ ایسا ہمارے بزرگ کرتے تھے, تو میں نے کہا اسٹیچو آف لبرٹی غائب کریں اور لا کے مارگلا ہلز پہ رکھیں, میں آپ کے بزرگ کو مان لوں گا. میں نے تو دعویٰ نہیں کیا کہ ایسے ہو سکتا ہے کہ میں یہ تخت جو ہے وہ غائب کر کے لا سکتا ہوں. پرنسپلی کرامات پہ یقین رکھتے ہیں, کرامت کو تو ہم مانتے ہیں. یہ تو کرامت بھی نہیں ہے, اس کو ہم سمجھانے کے لیے کرامت کہتے ہیں. یہ تو دعویٰ تھا اس کا کہ میں یہ کر کے دکھاؤں گا. کرامت یہ ہوتی ہے کہ دعا کرے اور قبول ہو جائے. قبول ہو بھی سکتی ہے, نہیں بھی ہو سکتی. اس نے کہا تھا میں ایسے کر سکتا ہوں. کرامت کو ہم مانتے ہیں جبکہ کوئی کر کے دکھائے. یہ کر کے دکھائیں. اگر ڈیوڈ کاپر فیلڈ دیواریں چین سے گزر سکتا ہے, 2 ٹکڑے اپنے کر کے دوبارہ سے جوڑ سکتا ہے, ہوا میں اڑ سکتا ہے, وہ سب کا سب ایلیوژن ہوتا ہے, اس کو آپ کرامت مانتے ہیں؟ نہیں, ایلیوژن ہے. تو یہ کوئی بزرگ لے کے آئے نا جو یہ سب کچھ کرے تو ہم مان لیں گے. دعویٰ تو ان کا ہے, میں تو کہتا ہوں ایسا نہیں ہو سکتا. یہ قرآن میں ایکسیپشنل واقعہ رپورٹ ہوا ہے. بالکل صحیح, یہ جواب آ گیا. دوسرا اس میں ایک اور بات, اس کو روک لیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے, معجزہ ہے نا. تو ان سے میں سوال پوچھوں گا کہ آپ کا کون سا بزرگ ہے جو بغیر باپ کے پیدا ہوا ہے؟ تو پیش کریں کہ اس کا باپ نامعلوم ہے, اور آپ کو پتا ہے جب یہ بات پیش کی جائے گی تو لوگ اس کا مذاق اڑائیں گے. ٹھیک ہے نا, حضرت عیسیٰ کا مذاق نہیں اڑائیں گے کیونکہ وہ ایکسیپشن ہے. تو کن کن بزرگوں کے باپ نامعلوم ہے ذرا ہمیں بتائے جائیں کرامت کے طور پہ. ملکہ بلقیس کا واقعہ یا صحابہ کاف کا واقعہ جو دونوں کافی مشہور ہیں, قرآن پاک میں موجود ہیں. اگر یہ دونوں واقعہ کسی صوفی کتاب میں ہوتے تو کیا انجینئر صاحب نے ماننا تھا ان واقعات کو؟ بالکل نہیں ماننا تھا, کیونکہ ان کا ٹریک ریکارڈ ہمارے سامنے ہے. اتنا جھوٹ بولتے ہیں یہ, اتنا جھوٹ بولتے ہیں, کیونکہ جب تک یہ کر کے نہیں دکھائیں گے ہم مانیں گے نہیں. اچھا, صرف ہم ان سے ہی سوال پوچھتے ہیں کہ اگر میں ان سے کہوں کہ یہ اکیڈمی جو ہے میں نے پلک جھپکنے سے پہلے ناروے سے امپورٹ کی ہے, یہاں پہ یہ اوپر والی منزل میں نے بنائی ہے اور یہ سب کچھ میں نے طے کر, یہ مان لیں گے؟ یہ کہیں گے ہمارے سامنے کرو, تو بھائی ہم بھی یہ کہہ رہے ہیں ہمارے سامنے کر کے بتاؤ. یہ ایک ویڈیو بھیجی یہاں سے پکڑتا کیوں نہیں, اس طرح نماز پڑھنے کا کوئی یہاں سے پکڑا ہوتا. صاحب تو حدیث پاک میں آتا, حضرت وائل کہتے ہیں میں نے ایک دن تہیا کیا
کہ میں رسول اللہ کو دیکھوں گا کہ نماز کیسے پڑھتے ہیں. وہ ساری بیان کی انہوں نے لمبی ڈیٹیل. کہتے ہیں آپ نے ہاتھ اٹھا باندھے, دیکھا یہ ہتھیلی جو تھی نا دائیں, بائیں ہتھیلی پر تھی, یہاں تھے, یہاں یوں کوئی نہیں تھے, یہاں ہاتھ, بس یہ دونوں طریقے ہیں کہ یا یہاں سے پکڑ لو, یہ قبض کہلاتا ہے, ہتھیلی یہاں رکھو, یہ گھٹ کو پکڑ لو, یا یہ ساری 4 انگلیں 5 انگلیں یہاں رکھو, یہ کوئی نہیں کلائی پر رہ جاؤ اور گولیاں پکڑو. اور کئی لوگ یہاں باندھے ہوتے اس طرح, سنت بھی نہیں, کوئی علم بھی نہیں آ سکتا. کچھ باتیں ان کی ٹھیک ہیں, یہ ایسے باندھنا تو بالکل غلط ہے, چاہے عورت باندھے چاہے مرد. باقی ہمارے استاد ہیں مولانا اسحاق صاحب, جس حدیث کی طرف انہوں نے ریفر کیا ہے, انہوں نے ریفرنس نہیں دیا, میں ریفرنس دے دیتا ہوں. یہ سنن نبی داؤد کے اندر یہ حدیث موجود ہے وائل بن حجر کی. اس میں وہ کہتے ہیں کہ نبی الاسلام نے اپنا دایاں ہاتھ بائیں رزق, کف اور ساعد پر رکھا. 3 جملے. دایاں ہاتھ عربی میں اس کو بھی کہتے ہیں آپ ید, یہاں تک بھی ہاتھ ید کہلاتا ہے, اور یہاں تک بھی ید کہلاتا ہے. اچھا, اب وہ یوں رکھا, ان کی بات درست ہے, وہ ایسے بھی رکھا جا سکتا ہے, وہ ایسے بھی رکھا جا سکتا ہے. ہم ایسے رکھنے کو اس لیے پریفر کرتے ہیں, میں نے دیکھا آپ کو, آپ ایسے اس لیے کہ بخاری میں ہے کہ نبی اسلام کے زمانے میں ہمیں حکم دیا جاتا تھا کہ ہم اپنا دایاں ہاتھ بائیں زیرہ پر رکھیں. اب جب زیرہ کا ورڈ بولا جاتا ہے نا, تو اس انگلی کے ایڈ سے لے کے کونی تک زیرہ کہلاتا ہے. اتنے حصے کو رزق کہتے ہیں, اس کو کف کہتے ہیں, اس کو ساعد, اور اس پورے کو زیرہ کہتے ہیں. اب زیرہ پر رکھنا ہمارے جو دوسرے استاد ہیں شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ, جن کو یہ بھی سب سے بڑا محدث مانتے تھے, مولانا اسحاق صاحب, انہوں نے میرے ویڈیو انٹرویو میں 17 جون 2009 کے 100 کوسچنز ود زبیر علی زئی باقاعدہ ہاتھ باندھ کے ویڈیو میں بتائے ہیں کہ جب بخاری میں موجود ہے کہ زیرہ پہ رکھا, تو زیرہ پہ آپ یہی رکھیں گے, آپ یوں رکھ کے یہ زیرہ کا حصہ کیوں چھوڑتے ہیں, یہ آپ کے پاس کیا دلیل ہے اس کو چھوڑنے کی؟ میرے نزدیک ایسے رکھ لیں تب بھی درست ہے, ایسے رکھ لیں تب بھی درست, بالکل صحیح, ہم اس کو پریفر کرتے ہیں. السلام علیکم, میرا نام حافظ طلحہ ہے. میرا مرزا صاحب سے سوال ہے. مرزا صاحب, آپ صحابہ کرام کی غلطیاں کیوں بیان کرتے ہیں؟ پچھلے جو اکابرین ہیں انہوں نے خاموشی اختیار کی صحابہ کرام کے حوالے سے, تو آپ صحابہ کرام کی غلطیاں بیان کر کے آپ کو نہیں لگتا کہ لوگوں کے دلوں میں نفرت پیدا ہوتی ہے صحابہ کرام کے حوالے سے؟ وہ کوئی بھی صحابی ہو جائے اس کے حوالے سے نفرت پیدا ہوتی ہے. جب اللہ تعالیٰ نے ان کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا, تو پھر میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے کہ آپ صحابہ کرام کی غلطیاں کیوں پکڑتے ہیں اور کیوں ان کی غلطیوں کو بیان کرتے ہیں؟ کیونکہ قیامت والے دن ہم سے صحابہ کرام کی غلطیوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا. تو آپ بس چھوٹا سا سوال کا جواب دے دیں کہ آپ صحابہ کرام کی غلطیاں کیوں ہائی لائٹ کرتے ہیں یا کیوں بیان کرتے ہیں؟ ہم خاموش بھی تو رہ سکتے ہیں نا. ہاں جی, اس کا جواب میں نے کئی دفعہ دیا ہے, آج بھی میں دے چکا ہوں. یہ مشورہ آپ کو امام بخاری امام مسلم کو دینا چاہیے تھا. انہوں نے حدیث کی کتابیں جب جمع کی تو اس طرح کے لوگوں کے مشورے پہ عمل کرتے ہوئے ان کو وہ ساری حدیثیں نکال دینی چاہیے تھی جن میں صحابہ کرام کے ایسے واقعات رپورٹ ہوئے. تو یہ کوئی توہین کے اوپر مبنی چیز نہیں ہے. اگر کوئی اس کی بنیاد پہ کسی صحابی پہ لعنت کرتا ہے نا, تو وہ غلط ہے. اس سے بڑھ کر قرآن میں انبیاء کی لفظیں رپورٹ ہوئی ہیں, اس کا مقصد انبیاء کو ذلیل کرنا نہیں تھا, نعوذ باللہ, نہ انبیاء کرام کی توہین کرنا تھا, بلکہ اس سے عبرت حاصل کرنا تھا. تو یہ عبرت والا معاملہ ہے, اور میں پہلے بھی اس ٹاپک کو ڈسکس کر چکا ہوں. ٹھیک ہے سر, لاسٹ 3 کوسچنز ہیں. یہاں تک سر میرا سے یہ سوال ہے کہ جو داتا دربار پر ایک انگریز کی قبر ہے, وہ قبر اس جگہ پر کس وجہ سے بنی, کس وجہ سے یہ بتایا, اور تخت بلقیس جس کا ذکر قرآن پر, تخت بلقیس کی بات ریپیٹ ہو تخت بلقیس تو ان کا ہم نے کب سے کلیئر کر دیا ہوا. باقی جو انگریز کی قبر انہوں نے پوچھا ہے, بھائی مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کہ داتا صاحب بھی یہاں دفن ہے یا کوئی اور بزرگ دفن ہے, کیونکہ میرے سامنے تو دفن نہیں ہوئے, 465 ہجری میں وہ فوت ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, ویسے ان کا ذکر ملتا ہے کشف المعجوب میں کہ ان کی ایک کتاب تھی جس کا میں نے کافی دفعہ پوسٹ مارٹم کیا, جو ان کی طرف منسوب ہے, کافی گستاخانہ عبارتیں اس میں. باقی مجھے پریکٹیکلی نہیں پتا کہ یہاں پر وہ دفن ہے, کیونکہ میرے سامنے دفن نہیں ہوئے. تو انگریز کا دفن ہونا میں کہاں سے بتا سکتا ہوں؟ میرے سامنے جو دفن ہوگا یا میرے زمانے میں ہوگا وہ تو میں بتا سکتا ہوں. 1000 سال پہلے کون دفن ہوا ہے کوئی بھی نہیں وثوق سے بتا سکتا. بالکل صحیح. السلام علیکم, میرا نام محمد زہیر ہے, اور میں ایک عام پبلک کا کوشچن کروں گا کہ سب اصلاح کی بات کرتے ہیں, سب علماء کرام, اگر علم کی بات کی جائے تو وہ فرعون کے بعد بھی بہت زیادہ علم تھا, لیکن اس کے ریزلٹس نیگیٹو میں تھے. اگر آپ اپنی ویڈیوز کو دیکھیں کہ آپ کا بھی میں بھی مقصد پوزیٹو ہو لیکن ریزلٹس نیگیٹو میں. فار ایگزامپل, مزید فرقہ کریٹ ہو گیا, مزید نفرتیں کریٹ ہو گئی آپ کے آنے کے بعد.
कितनी अब इसका वे फॉरवर्ड क्या है? हाँ जी, वे फॉरवर्ड ये है, आपके इख्तलाफात हैं वो आप डिस्कस करें अपने एकेडमिक लेवल के बंदों के साथ, ना कि आम पब्लिक के साथ, जिसकी वजह से मजीद इंतशार पैदा हो। हम लेवल 0 पे भी सही तरह नहीं उतर पा रहे, क्योंकि बेसिक डिस्टिंक्शन बिटवीन मुस्लिम एंड नॉन मुस्लिम इज ओनली नमाज। हम नमाज ही नहीं पढ़ते, पढ़े ना, किसने मना किया? सिर्फ और सिर्फ लेवल 0 से लेवल 1 पे लाने के बाद कहते हैं ये जो इख्तिलाफ है आप ये मुझे बताएं, सिर्फ मैं एक बात करता हूं, उसी में क्लियर हो जाएगा। ये कह रहे हैं उलमा ने बड़ा पॉजिटिव काम किया है, पाकिस्तान के किस आलिम दीन ने नमाज का प्रैक्टिकल रिकॉर्ड करवाया है मेरे सिवा? मिलियंस ऑफ पीपल ने देखा है। मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने कौन सा नमाज का प्रैक्टिकल करके रिकॉर्ड करवाया है? मुफ्ती तकी उस्मानी साहब के जो साथ बैठे होते हैं, मुफ्ती मुनीब साहब, उन्होंने कभी जवानी में कोई रिकॉर्ड करवाया हो? तो जितने कामों की तरफ इन्होंने इशारा किया वो सारे काम भी मैं ही कर रहा हूं। रहा इख्तलाफ वाला मसला, भाई मेरे दुनिया में आने से पहले ही सारे इख्तलाफात मौजूद हैं। ये सुन्नी शिया फिरका मैंने बनाया है, इंडिया के 2 शहरों की बुनियाद पे 2 फिरके देवबंद और बरेली ये मैंने बनाए हैं, मैंने तो नहीं बनाए, उन्होंने खुद बनाए हुए, इन्होंने अपनी मस्जिदें लादा की हुई हैं। एक दूसरे के बारे में क्या कमेंट्स करते हैं, मैं तो सिर्फ रिपोर्ट करता हूं और उसके बाद मैं रिजल्ट ये निकालता हूं कि इन चीजों से बाहर निकले, सारे मुसलमान हैं, कोएग्जिस्ट करें। मैं ही तो कह रहा हूं ये कोएग्जिस्ट नहीं करते, हाँ मेरे खिलाफ करते हैं, आपस में नहीं करते। लास्ट क्वेश्चन है सर, और जितने मर्जी पूछे, मैं तो बैठा हूं। 2812 पर आज आपने बहुत ज्यादा बात की होगी, की होगी अभी सुनी तो नहीं आप, हमें पता है कि वो आपने जो बात की होगी, नहीं पता। सिर्फ एक दर्जन पहले एक हदीस है जिसके ऊपर 2 नंबर लगे हुए हैं, 2799 और 2800। इसी शासन और इसी जो है वो जोश जज्बे के साथ बयान कीजिए। वो हदीस कौन सी बताए ना, मैंने बयान की हुई है, सब हदीसें बयान की हुई, सब हदीसें बयान, एक टेक्स्ट में लिख के इन्होंने भेजा है, ये बहुत वो हदीस बयान की, लंबा चौड़ा टेक्स्ट है। अगर आप असल में सब ने अपने हिस्से का मवाद देखा हुआ है। ये जितनी हदीसें ये कहते हैं हम सारी अल्लाह के फजल से बयान कर चुके हैं, अल्लाह के फजल से। जो नंबर्स उन्होंने दिए हैं वो फिर आप देख लीजिएगा, वो भी उस पे भी सारी बयान की हुई है। भाई हमारे किसी स्टूडेंट से रब्ता करें, वो बता देंगे हमने कहां बयान की है, हदीसें सारी बयान करते हैं। अल्लाह का शुक्र है, कोई चीज छुपा के नहीं रखी। अली भाई, इट वाज सच एन एब्सोल्यूट प्लेजर हैविंग यू अगेन, अल्हम्दुलिल्लाह। और 103 रोज के बाद मुझे ये लगा था कि शायद कहीं ना कहीं मोरल डाउन हो गया होगा, कॉन्फिडेंस में कमी वाकई हो गई होगी, बढ़ गया है मेरा, आवाज के अंदर जो लहजा है वो कहीं मांद पड़ा होगा, लेकिन माशाल्लाह स्टेमिना भी है उसी तरीके से, कॉन्फिडेंस भी है माफ कीजिएगा, आवाज भी दमखम वाली है, गरजदार है। स्टिल मैटर इज सब जुडिस इन द कोर्ट, एंड आई एम श्योर कि आप इससे निकल भी आएंगे। इसके ऊपर जो गुफ्तगू हुई इससे पहले भी, और फिर उलमा कराम की तरफ से, मुफ्तियाने कराम की तरफ से भी इसके ऊपर आरा जो है वो आ गई, और जाहिर इख्तलाफ की गुंजाइश हमेशा रहती है और लोग करते भी हैं, बट आई एम श्योर कि इस पर्टिकुलर मैटर से आप बड़ी आसानी से, और आप दुआ करें कि जो बेगुनाह लोग कैद हैं अडियाला में, दूसरी जेलों में, तो इन्हें मजहब के नाम के ऊपर उनके साथ जिस तरीके से बुरा सलूक किया गया, सही भी होंगे इल्जाम, जिनके ऊपर झूठे इल्जाम लगे, अल्लाह ताला उनको भी रिहाई दे। जो मैंने आपको एक बिशप साहब का वाकया बताया, तो कोर्ट ने खुद माना कि उनके साथ ज्यादती की। तो सबके लिए दुआ करें, मैं सबके लिए दुआ कहूं कि जितने भी मजलूमीन जहां पे कैद हैं, अल्लाह ताला उनको रिहाई दे। जेल इस एतबार से एक मुश्किल जगह है कि आप अपनी फैमिली से दूर होते हैं, आपकी आजादी आपसे छीन ली जाती है। और आखिरी बात मैं आपको बताऊं, इस्लाम में जेल की सजा नहीं है। इसके लिए आप हमारे उस्ताद गामदी साहब का मजमून पढ़ें, इस्लाम में जेल की सजा नहीं है, मुल्क बदल करने की सजा है, जेल की सजा इस्लाम में नहीं, ये गैर इस्लामी सजा है। किसी भी जुर्म की सजा कुरान और सुन्नत में जेल नहीं आई। इवन काफरों को भी जो वक्ती तौर पे पकड़ा गया, फिदिया लेके छोड़ दिया गया। जेल की सजा एक गैर इस्लामी सजा है किसी भी केस में। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा खातिन आजाद। तो और जाहिर है हमने इनके 103 रोज का किस्सा सुना, इनके उस केस को डिस्कस किया और कुछ बातें और भी की, और वो इसलिए की कि हमारी इनके साथ एक नशिस्त वैसे ही ड्यू थी। ये जेल और ये केसेस तो बीच में पड़ गए ना, तो इसलिए वो जो पेंडिंग मामला थे हमने वो भी डिस्कस कर लिए, और फिर जाहिर है बाद जेल ये कैसा महसूस कर रहे हैं और कैसा मोराल है, हमने वो सब चीजें भी, इनकी बॉडी लैंग्वेज भी, और फिर ये क्या सोच रहा है, वो सब आपके सामने रखने की कोशिश की। और जाहिर है इनके पास में पूरा एनसाइक्लोपीडिया है, सारी चीजें एक ही नशिस्त में हो भी नहीं पाती हैं। जाते जाते मैं अपने आरटीएस फैमिली के लोगों को ये कहूंगा, वो लोग जिन्होंने मैसेजेस भेजे थे, बहुत सारे ऐसे हैं जो अभी भी मैं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के सामने नहीं रख पाया, तो उसके लिए बड़ी माजरत, क्योंकि जाहिर है वक्त की भी कमी है और उनकी बड़ी मेहरबानी है कि उन्होंने बड़ी खद्दामी। नेक्स्ट टाइम फिर इंशाल्लाह रख लेंगे, ये संभाल के रखें इंशाल्लाह, मेरी तरफ से ऑफर मौजूद है इंशाल्लाह। बहुत बहुत, लेकिन वो तरतीब से आएगा, फिर अभी काफी लोग और भी रहते हैं। ऑलवेज बीन वेरी काइंड, ऑलवेज बीन वेरी काइंड। पहले भी इन्होंने वक्त दिया, और फिर अच्छी बात यह है कि जितना हम वक्त चाहते हैं उतना वक्त हमें मिल भी जाता है, तो ये इनके हाँ ये सहूलत मौजूद है।
اور ابھی بھی اس وعدے کے ساتھ جا رہے ہیں کہ دوبارہ پھر آئیں گے انشاءاللہ، اور نئے سلیبس کے ساتھ آئیں گے، نئی باتوں کے ساتھ آئیں گے. جاتے جاتے میں صرف یہ کہوں گا کہ رازداں ہوں تو رازداں سے کہوں، قوم کا حال کس زباں سے کہوں، جادہ حق سے ہٹ گئی ملت، تھی کبھی ایک بٹ گئی ملت، کوئی منزل کوئی مقام نہیں، جیسے اس کا کوئی امام نہیں، اور کون سمجھائے غم کے ماروں کو، چاندی کھا گیا ستاروں کو. So this is ریحان طارق signing off from the RTS. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، نہ صرف اپنا بلکہ اپنے اہل و عیال کا، اپنے بچوں کا نہ صرف خیال رکھیے گا بلکہ نظر بھی رکھیے گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام.